बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मेरे साथी एंकर हैं फैसल करीम और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। और मैंने बात इसलिए इधर उधर मोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे टॉपिक पे नहीं जाना चाहती सुबह आपका मूड खराब हो जाए, बिल्कुल। और बात हम क्रिकेट की करेंगे, इसलिए करेंगे कि जी T20 वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो आ गई है पाकिस्तान और उसकी हमने रोनुमाई भी देख ली। बस रोनुमाई करेंगे क्या? और उसके बाद वो भारत जाएगी, फिर पता नहीं अभी तो और शहरों में जाएगी। जहाँ भी जाए मुझे तो लग रहा है हमारे हाथ से वो बहुत दूर जाती चली जा रही है। जिस तरह की परफॉर्मेंस है ना, हम ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस पे तो जा ही नहीं रहे। परफॉर्मेंस का कोई जिक्र ही नहीं करा। मौसम की बात कर लेते हैं। आज कराची में अच्छा मौसम है फैसल। अच्छा, लेट्स सी कि कराची में कितना अच्छा मौसम रहता है। मौसम की भी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ वर्दी के मामलात भी हैं, वो भी डिस्कशन में चल रहे हैं। कल वज़ीर आला पंजाब उन्होंने वर्दी पहन ली थी। अब उनकी वर्दी पहनने के बाद जो है वो अगेन एक तलातुम आया हुआ है जी सोशल मीडिया पे। कोई कह रहा है ठीक है, कोई कह रहा है ठीक नहीं है। और इसकी जो बाज़गश्त है वो ऐवानों तक भी हमने सुन ली है। हर्ट के किसी ने फाइल भी पिटीशन भी हाँ वो भी कर दी है, वो भी फाइल भी कर दी है पिटीशन। मतलब बड़ा रच के टाइम है वैसे तो पाकिस्तानियों के पास। इस सब पे हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी करें तो क्या करें? फिर आप जाएं तो जाएं कहाँ? फिर आप उसी टॉपिक बोले तो बोले क्या? मैंने बड़ी कोशिश की इधर उधर बात घुमाने की। नहीं हो सकती ना अब, क्योंकि देखें हम इस सेगमेंट का आगाज पता है किस चीज़ से, मैं किस से करना चाह रहा हूँ। अब देखिए दिल कैसे टूटते हैं। कल जो हुआ वो तो हम बात करेंगे। एक छोटा सा बच्चा स्टेडियम में बैठा हुआ था और जिस वक्त फ़खर ज़मान बैटिंग कर रहे थे वो इतना खुश हो रहा था, इतना उसको अच्छा फील हो रहा था, और जैसे ही हारे द सेम किड वो ज़ारू कतार बेचारा रो रहा था। और जब उसने अपने आप को स्क्रीन पे देखा तो और रोना शुरू हो गया वो कि यार मैं तो रोता हुआ स्क्रीन पे आ रहा हूं। काश हमारे पास उसकी फुटेज जो बच्चा आएगा दिखाते, वो बड़ा ही जी दिल दुख। अब बच्चा घर में भी ये डिस्कशन, देखें छोटा सा बच्चा रो रहा है ये, मतलब कि यार। और ये इस बच्चे ने पूरे 23 करोड़ आवाम की जो है वो अक्कासी कर दी है। और आखिर में हमने देखा कि प्लेयर्स जो थे वो भी बड़े डिजेक्टेड थे। ये झूठ देखे मैं, लेकिन इस बात पे मैं यहाँ पे सदाए एहतजाज बुलंद करता हूँ और मैं इस पे एहतजाज करूंगा। और हो सकता है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूं और कुछ राज फाश करूं। वो ये कि ये सही टीम नहीं थी, ये सी टीम नहीं थी, ये सही टीम थी ये न्यूजीलैंड की। ये सी टीम बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अगर ये सी टीम है तो वो ए टीम आ जाती तो हम तो एक मैच भी नहीं जीत पाते। ये सिचुएशन आपको पता है मैच जब हो गया और जब वो न्यूजीलैंड प्लेयर्स, अच्छा मुझे तो बहुत सारों के नाम भी नहीं पता क्योंकि कोई इसमें इतना नामवर प्लेयर था भी नहीं। वो जब उनसे गुफ्तगू कर रहे थे वहाँ पर मौजूद कमेंटेटर जो भी सेरेमनी को होस्ट कर रहे थे, वो जवाब क्या देते, जी अभी हम सीख रहे हैं, वी आर इन लर्निंग फेज। अब आप सोचें, मुझे जो डर है फैसल, मुझे जो असल में डर है वो ये है कहीं ऐसा ना हो कि कल की सिचुएशन देख के न्यूजीलैंड की सी टीम डी टीम जो भी कहे उनकी परफॉर्मेंस देख के अब बाकी मुल्क भी ये शुरू ना करने कि हम अपनी टीम सी टीम डी टीम भेजते हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारा नया टैलेंट निकल कर आएगा। क्योंकि पाकिस्तान की टीम के साथ खेल रहे हैं। पाकिस्तानी टीम में कौन कौन है? पाकिस्तानी टीम में खैर प्लेइंग 11 में रिजवान नहीं थे, प्लेइंग 11 में शाहीन नहीं थे, प्लेइंग 11 में नसीम शाह नहीं थे, बाबर थे, फ़खर ज़मान थे, साइम अयूब थे, उस्मान को हम लेकर आए। लेकिन ये हुआ क्या भाई? ये हुआ कि हम हार गए दोबारा। कल टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद जो है वो फील्डिंग की। न्यूजीलैंड आए पहले और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शुरू में, क्योंकि ज़मान खान को भी इंक्लूड किया था, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी लाहौर की विकेट है तो शुरू में आके कुछ परचेज शायद मिले, लेकिन वो नहीं मिला। फिर ये कि उनके ओपनर्स ने ही +50 का स्टैंड दे दिया, जिसके बाद हर खिलाड़ी आया, एवरी प्लेयर चिप्ड इन, 20-30 करते रहे, 178 तक स्कोर पहुंचा दिया। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि फिर हम आए और एक मरतबा फिर साइम अयूब जो है, अब ही इज़ अ ब्रिलियंट प्रोस्पेक्ट, बहुत अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, लेकिन 14 बॉल का प्रोस्पेक्ट, 20 बॉल का प्रोस्पेक्ट, मतलब कि ऐसा बंदा, मतलब आप लंबा क्यों नहीं खेल पा रहे? बाबर अगेन फेल्ड एक मरतबा फिर, और बाबर की जो फेवरेट पोजीशन है वहीं पे वो कैच हो जाते हैं। साइम अयूब को भी देखे पकड़ा हुआ है उन्होंने, साइम अयूब को वहां पे आउट करते हैं जो उनका पक्का शॉट है। एंड उस्मान के उस्मान, अब उस्मान खान को शायद अंदाजा हो रहा होगा कि कोई गलती तो नहीं करती यूएई को छोड़ के। अब उन्हें अंदाजा हो रहा होगा बिकॉज वो ये इनका तीसरा लगातार मैच है जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर सके। बाय द वे उसके बाद फिर फ़खर ज़मान और इफ्तिखार आया और उनकी पार्टनरशिप ने थोड़ा वो किया, लेकिन फिर होना क्या था, ढाक के 3 पात, वही सारे मामला हुए। हम हार गए, एक मरतबा फिर हार गए और सोचा नहीं था। बाय द वे हमारे जो नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल हैं
उन्होंने ये सोच के रखा हुआ था क्या? कि हो सकता है कि न्यूजीलैंड ये सीरीज जीत भी जाए, और ये बारहा ये कहते रहे थे। लेकिन अब हो यही रहा है। 2-1 हो चुका है इस वक्त टैली, न्यूजीलैंड 2 जीत चुका है। अब पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे तो सीरीज नहीं जीत सकता भाई, ये तो ख्वाब चकनाचूर हो गया। ज्यादा से ज्यादा उस शख्स का नाम बताएं, मुझे उस शख्स का नाम बताएं जिसने ये कहा था कि डी टीम आ रही है, क्लीन स्वीप कर देंगे, देखिएगा यार ये कौन सी टीम भेजी है, ये किस तरह का मजे का मैच नहीं होगा। कौन है वो इंसान? वो चिड़िया वाली सरकार थी शायद जिन्होंने ये कहा था। लेकिन देखें, मुझे उनसे सवाल पूछना है कि अब उनकी क्या राय है। खैर, अच्छा, बाबर आजम जब उनसे गुफ्तगू हुई तो बाबर आजम ने पिछले मैच में कहा था कि जी हम बॉलिंग अच्छी नहीं कर सके इसलिए हार गए। इस मैच में उन्होंने कहा कि हम बैटिंग अच्छी नहीं कर सके। बड़ी बच्चा देख के ना मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ। मैंने बताया ना, ये बच्चा इस वक्त 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा है। अब 22, 23, 24 जितने भी है, करोड़ों आवाम की नुमाइंदगी कर रहा है। और ये जो रो रहे हैं बेचारे इस तरह से, वैसे ये हमारे ऐसा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नसीब में लिख दिया गया है। पहले तो हम टूर्नामेंट में ऊपर जाके हार जाते थे, वो भी मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में भी छोटे छोटे बच्चे थे, वो दे वर क्राइंग। लेकिन अब तो ये सिचुएशन है कि हम एक टीम से हार रहे हैं, वो टीम जो कि फुल फ्लैश नहीं है, हम अपनी फुल फ्लैश टीम खिला रहे हैं। शायद आज भी हमारे साथ इस वक्त सुबह सुबह मौजूद हैं। शायद भाई गुड मॉर्निंग। और जब आप ये कहते थे ना कि पाकिस्तान जो है वो हो सकता है 4-1 से जीत जाए या 3-2 से जीत जाए, आपके दिल में जो है वो ये था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम हो सकता है ये तो टाई कर जाएं या हार ही जाएं सीरीज, और अब हम जीत तो सकते नहीं है, अब सीरीज बचाने के लाले पड़ गए। शायद भाई क्या हुआ कल? ऐसा ही है, पाकिस्तान की जो टीम है वो हमेशा उस टीम के लेवल पे जाके खेलती है जो उसके सामने होती है। तो न्यूजीलैंड का जो लेवल था उसी लेवल पे, बल्कि उससे भी लेवल से नीचे जाके खेल रही है। और एक चीज इससे साफ जाहिर होती है कि हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट यानी हमारी जो घर की क्रिकेट है उसका मैयार अभी तक इंटरनेशनल लेवल से करीब भी नहीं है। और न्यूजीलैंड का जो डोमेस्टिक क्रिकेट का लेवल है वो बहुत ही अच्छा है कि वो अपनी बेंच की जो स्ट्रेंथ होती है, जो अपने सेकंड स्ट्रिंग के प्लेयर होते हैं, वो भी उनके इतने तैयार होते हैं कि वो कहीं भी जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और स्पेशली पाकिस्तान में आकर तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इस मामले में कि जी हम कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, हम नए लड़के ट्राई कर रहे हैं, पूरा खेलकर सीरीज तकरीबन इस पोजीशन में आ गए कि हार भी सकते हैं, जीत तो नहीं सकते। तो ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना, नए प्लेयर ट्राई करना, ये वाली बात अब लोगों को हजम नहीं होगी। इसलिए कि पहले मैच में आपने 2 नए खिलाड़ी खिलाए, जो कि दूसरा मैच था। उस दूसरे मैच में आपने कामयाबी हासिल कर ली उस्मान खान और इरफान खान को खिलाकर। फिर तीसरा मैच आप हार गए, उसमें भी आपने वही 2 नए खिलाड़ी खिलाए थे, कोई बड़ा तीर नहीं मारा था, कोई नए 5-6 खिलाड़ी आजमाए नहीं थे। चौथे मैच में आपने एक साथ 5 तब्दीलियां कर दी। आप 3 या 4 तब्दीलियां करते, आप अपनी साथ साथ आपको सीरीज भी बचानी थी, लेकिन आपने 5 तब्दीलियां की। आप तीसरे मैच में 179 रन दिफा नहीं कर सके और चौथे मैच में 179 रन हासिल नहीं कर सके, चेज नहीं कर सके। तो बड़ी बुरी तरह पाकिस्तान की टीम एक्सपोज हुई है फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में। और ये साथ साथ ये कहा जा रहा है कि हमने नए लड़के ट्राई किए। कोई खास नए लड़के ट्राई किए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई 5-6 नए लड़के ट्राई कर दिए। शाहिद साहब, आपका हमारा इतना बड़ा साथ है इतने अरसे से, पहली बार आपसे मैं इस तरह के अल्फाज सुन रही हूँ, वरना आप हमेशा ये बात करते हैं कि चलें हार जीत तो होती रहती है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, ये अभी हमारा एक बड़ा टूर्नामेंट है जून में, जिसे T20 जिसकी ट्रॉफी भी पाकिस्तान में इस वक्त है, उससे पहले हमारी टीम इस तरह एक्सपोज हो रही है। इस वक्त जो हमारे पास प्लेयर्स हैं उससे ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर्स और कौन होंगे। हम हर तरह का कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं। अभी हमारी काकोल में ट्रेनिंग हुई थी हमारे खिलाड़ियों की। इसके बाद अब किस चीज़ को हम पॉइंट आउट करें जी असल में ये ख़राबी है, बल्लेबाज, बॉलर्स, फील्डिंग, कहाँ पे हम लैग कर जाते हैं, ऐसे एकदम से ऐसी टीमों से हार जाते हैं जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जैसे कि कल हुआ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और आप ये देखिए कि एक मैच में, पहला वाला मैच था, उसमें बॉलिंग चली, हमने 90 रन पर आउट कर दिया, पकड़ लिया न्यूजीलैंड को, उसमें बैटिंग भी हमारी चल गई। और फिर दूसरे मैच में हमने कैचेस छोड़े। तो हम एक शोबे में अच्छा करते हैं, बाकी 2 में बुरा करते हैं, फिर कभी 2 शोबों में अच्छा करते हैं, 1 शोबे में इतना बुरा करते हैं। न्यूजीलैंड के भी खिलाड़ियों ने कैचेस छोड़े, साइम का कैच छूटा, उस्मान का कैच छूटा, लेकिन उन्होंने अगले दोनों शोबों में बैटिंग पहले वो अच्छी कर चुके थे और फिर उन्होंने कल बॉलिंग बड़ी दिमाग से बड़ी अच्छी बॉलिंग की और मैच जीत लिया। तो आप कम से कम
3 शोबों में नहीं, 2 शोबों में तो अच्छी परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान की टीम इसी तरह बगैर तसलसल के खेलती है। एक मैच में शादाब ने अच्छी इनिंग्स खेली, कल उनसे शादाब से इनिंग्स की उम्मीद थी, वो आउट हो गए। फखर को पहली दफा खिलाया, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं कर सके। जिस तरह चैपमैन ने मैच फिनिश किया था, वो फखर को भी उसी तरह मैच फिनिश करना चाहिए था, लेकिन फखर मैच फिनिश नहीं कर सके। इफ्तिखार की और उनकी पार्टनरशिप अच्छी हुई। इफ्तिखार 20 गेंदों में 23 रन बनाकर, जब उनको मारने का चांस मिला था, जब वो सेट हुए थे, वो आउट होकर चले गए। तो काफी कमजोरियां हैं और मुझे तो मैं हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, जिस तरह आपने भी कहा, लेकिन मुझे अभी डर लग रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले राउंड में एक आध मैच कोई ना आ जाए। टीम रिलेटिवली कमजोर टीमें हैं, यूएसए, कनाडा और आयरलैंड। उसमें आयरलैंड की टीम बहुत खतरनाक है, तो मुझे तो अब ये डर लग रहा है कि कहीं मगर इस तरह खेलेंगे तो हम खुदा ना खास्ता किसी कमजोर टीम से वर्ल्ड कप में ना आ जाए। आयरलैंड से भी डरे, आयरलैंड से डरना बनता है क्योंकि आयरलैंड हमें 2007 के वर्ल्ड कप में हरा चुका है। यूएसए से भी डर लें, यूएसए से तो हम वैसे ही डरते हैं। खैर, अच्छा शाहिद भाई, अब जरा साइम अयूब पे बात कर लेते हैं। साइम बड़े तगड़े प्लेयर, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर, 9 लोग छक्का मार देते हैं वो, लेकिन अब उसी चीज़ को जो उनका एक खासा है, दूसरी टीम ने पकड़ लिया है और वो थर्ड मैन पे कैच आउट हो रहे हैं, वो डीप बैकवर्ड पॉइंट पे कैच आउट हो रहे हैं, जहां पे उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है वहीं पे वो आउट हो रहे हैं। साइम को क्या करना चाहिए? अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए? अगर स्ट्रेटेजी बदलते हैं तो फिर जो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसका क्या बनेगा? जैसे जावेद मियांदाद बहुत ग्रेट हमारे क्रिकेटर रहे, जिस जमाने में वो कोच थे, वो कहते थे कि प्लेयरों को जब वो बैटिंग उनके आने लगे, आधा एक घंटा पहले बैकयार्ड में चले जाएं, ग्राउंड की पीछे की तरफ जाते और ऊंची ऊंचे हिटे मारे, जिससे उनके हाथ खुलेंगे और उनके पूरे शॉट लगेंगे। टाइम के शॉट पूरे नहीं लग रहे, एक आध पूरा शॉट वो खेलते हैं और अब उन्हें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जो नो लुक शॉट है उसे लुक शॉट में तब्दील कर दें। जब तक वो गेंद को देखेंगे नहीं, नो लुक शॉट अगर छक्का हो रहा है तो चलो चल जाता है, लेकिन आप शॉट को देखें किस तरह खेल रहे हैं। अब उन्हें अच्छे खासे चांस मिल गए। ये एक शिकायत रहती है प्लेयरों को कि उनको लंबे चांस नहीं मिलते। अब तो साइम को बहुत लंबे चांस मिल गए। उन्हें अफगानिस्तान के 3 मैच मिले, उन्हें न्यूजीलैंड की सीरीज मिली, उन्होंने अब ये दूसरी न्यूजीलैंड की सीरीज मिली, तो उन्होंने बड़ा स्कोर करना है। इतनी इनिंग्स के बावजूद अभी भी वो कोई मैच विनिंग इनिंग और एक 50 नहीं बना सके, तो अब उनको अपने ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, वरना मेरा नहीं ख्याल कि टीम मैनेजमेंट उनके साथ पेशेंस दिखा पाएगी। और शायद साहब कोई प्लान भी नज़र नहीं आता, कोई क्लैरिटी हमें नज़र नहीं आती कि क्या गेम प्लान है, किस तरह। अगर ज़ाहिर है मुख्तलिफ मराहिल मैच में आते हैं, अब हमारा जो मैच है कल, क्या अब उससे उम्मीद रखें? अब क्या उस पर बात करनी तो है, लेकिन आप बताएं अब क्या किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि प्लान नहीं होता, प्लान टीम मैनेजमेंट बनाती है, कप्तान बनाता है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। जाते हैं ग्राउंड में एकदम से पैनिक कर जाते हैं। जब उन्होंने बैटिंग तेज करना शुरू की, उन्होंने तो तेजी से रन बनाए। 10 ओवर में 93 रन थे न्यूजीलैंड के, एक ही खिलाड़ी आउट होता तो 200 प्लस करते स्कोर, लेकिन पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की, पकड़ा उन्हें और 178 तक रिस्ट्रिक्ट किया। उसके बाद फिर बैटिंग में इस तरह नहीं होता। एक बैटर पूरी इनिंग्स खेलेगा, जब तक लंबी इनिंग्स नहीं खेलेगा तो 179 चेज नहीं होंगे। और 179 आजकल की क्रिकेट में, आजकल की T20 क्रिकेट में कोई स्कोर नहीं है। अब ये अगर 179 हम चेज करते तो इसी से देख लेंगे पाकिस्तान कभी इतने बड़े रन नहीं बनाता। तो ये 179 हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा चेज होता है, यानी हम न्यूजीलैंड के खिलाफ हाईएस्ट हमारा चेज 174 मतलब शाहिद भाई, फखर से लेके बाबर से लेके उस्मान और उस्मान से लेके माद और आमिर और शाहीन और नसीम, मतलब कि कौन नहीं होता है ना इस टीम में, लेकिन जब फतह सबकी होती है तो शिकस्त का बार भी सब पे आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हाशमी। तो अब एक T20 सिर्फ रह गया है। सियासत का रुख, अच्छा सियासत में भी बहुत कुछ होता रहता है जिसपे कहते हैं ना कुछ हम मिस कर देते हैं, तो फिर ये होता है कि भाई ये क्या, ये इस पे तो बात करनी ज़रूरी है। कल हमने देखा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा पासिंग आउट परेड थी एहलकारों की, ख़वातीन एहलकारों की वहाँ पर मौजूद थी। बड़ी ज़बरदस्ती तकरीब हुई, उन्होंने खुद ज़ेब की हुई थी पुलिस की वर्दी और उसमें आकर उन्होंने खिताब भी किया, ये आप मंजर देख सकते हैं। लेकिन हुआ क्या इसके बाद? अब ऑपोजिशन ने इस पर तनकीद की। ऑपोजिशन ज़ाहिर है उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ना तनकीद का, और हुकूमत की जानिब से दिफा करने का एक सिलसिला शुरू हो गया। अब हमारे पास माशाल्लाह सारे टॉपिक, सारे मसले मसाइल ख़त्म हो गए हैं। ये वो मामलात हैं जिन पर हमारी ऑपोजिशन तनकीद भी करती है और हुकूमत आके उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब देती है। अब ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब सोचें, असम्बली के फ्लोर पर कहते हैं मरियम नवाज
बच्चों की तरह पुलिस वर्दी पहनकर आ गई, हुकूमत में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो सुन लेते उमर अयूब साहब क्या गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब इसका एक कड़ा जवाब भी आया है। अब ऐसी बात का फिर जवाब अज़मा बुखारी साहबा ने दिया, और उन्होंने बड़ा सीधा सीधा सा कहा, जैसे हम सुनते हैं ना घर में भी इस तरह की गुफ्तगू होती है, भाई जलने सड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं जलने सड़ने की। और उन्होंने इस पे ये कहा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने, जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन के उसको वक़ार बख्शा और उसकी इज़्ज़त में इजाफा किया। और साथ ही अब ये सब तो होता रहा है, लेकिन जैसे आप कह रही थी कि कोई पिटीशन भी दायर हो गई, तो वो भी हो चुकी है, ऐसा भी हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा एडवोकेट के तवस्सुत से लाहौर की सेशन कोर्ट में ये दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। दूसरे आप जो जिक्र कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर भी एक बहस अब चल पड़ी है, और वो बहस मरीम नवाज साहिबा की इस वर्दी पहनने पर हो रही है, और किसी ने इसे अच्छा अमल करार दिया, किसी ने इस पर काफ़ी तनकीद की है। सो ये भी हम देख रहे हैं, ट्वीट्स जो हैं वो भरमार है। इंस्टा पे देखें तो अच्छा कुछ अदाकार भी कमेंट्स कर देते हैं अक्सर, तो ये सिलसिला जारी और सारी है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि यार वो शाहीन शाह अफरीदी भी तो उनको भी पहनाई थी, नसीम शाह को भी पुलिस की एजाज़ी वर्दी पहनाई थी, तो फिर इन पे तनकीद जो है वो क्यों की जा रही है। अब इसका जवाब बहुत सारे लोग दे रहे हैं कि जी आपका एक प्रोफाइल है, आप प्रोफाइल होल्ड करते हैं, आप सरबराह हैं एक सूबे के, तो आपको उस ओहदे का ख्याल रखना चाहिए था। तो देखिए ये तो वो बात थी जो शायद जैसे आपने कहा ना कि हमारे पास वक्त बहुत है, तो हम इन चीज़ों में वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन सियासत में और भी बहुत कुछ हो रहा है ठोस, उस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जो मसले हैं उस पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो बड़ा कीमती टाइम की हमारे यहाँ एक्चुअली फैसल ये है कि कदर नहीं है। हम किन चीज़ों पर फोकस करें, किन चीज़ों को टाइम दें, इस पे हमें कौमी तौर पे कलेक्टिवली हमें सोचना पड़ेगा। चले तो अब अहम बात हो रही है तो इस पर भी बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने राना सनाउल्लाह ख्वाजा साद रफ़ीक को हुकूमत में आने की पेशकश की है। साद रफ़ीक साहब कैसे आएंगे? इलेक्शन लड़के आएंगे? अब ये कल हमारा भी यही सवाल था, साद रफ़ीक भी और राना सनाउल्लाह साहब भी दोनों, ठीक है ना। तो अब वो किस कैपेसिटी में आएंगे ये देखना रह गया है। और साद रफ़ीक, अच्छा पहले तो शहबाज शरीफ ने ये कहा कि बाहर रहकर बात करेंगे तो हमारी मुखालफत लगेगी। साद रफ़ीक ने भी राना सना से मिलती जुलती राय का इजहार किया। दोनों ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत में आने का फ़ैसला वो नवाज़ शरीफ पर छोड़ते हैं। तो अब ये किस कैपेसिटी में इनको लाया जाएगा, क्या इनके पोर्टफोलियोज होंगे, क्या मुशीर जो है ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो इनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो लेकिन इनको लाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? या तो बयानात, चलें आपने तो खुल के बता दिया, तो हम अब ज़रा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन साहब जो है उनसे ही ये पूछ लें। जी खावर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आप बताइए कि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक को क्या सिर्फ बयानात के बाद इंक्लूड करने का शामिल किया गया हुकूमत में, या फिर जो बात है जो कि शायद खाकान अब्बासी ने भी कही थी कि जी कैपेसिटी नहीं है हुकूमत में, काबिल नहीं है, तो कुछ ऐसे लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे थोड़े से मामला अपलिफ्ट हो सकें। व्हाट डू यू थिंक? वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त ना एक से ज्यादा मसाइल है। सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है वो परसेप्शन का है। परसेप्शन ये बनी हुई है, और मेरे ख्याल में काफी हद तक जायज ये परसेप्शन है कि हुकूमत ये उनकी नहीं है। वफाक के अंदर खास तौर पर आपने देखा कि जो वज़रा हैं, देखिए दो बड़ी अहम वजारतें होती हैं, एक वजारत दाखिला और दूसरी फाइनेंस मिनिस्ट्री। और ये दोनों वजारतें आपने देखा कि दाखिला जो है वो मोहसिन नकवी साहब हैं, वो आज़ाद हैसियत से उनका इलेक्शन का हुआ बहसीत सेनेटर, और औरंगजेब साहब वो भी आए। मसला ये हुआ है कि आप जो पहले आपको पता है इसहाक़ डार साहब वजारत खजाना लिया करते थे, तो ये एक परसेप्शन है। और इसके साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था मिल जाएंगे, वो तो मिल नहीं रहे। तीसरा मसला ये है कि चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये जो बड़े हैं, ज़ाहिर साद रफ़ीक साहब हों, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब, वो जो बाहर रह के बात करते हैं, तो उसकी वजह से फिर वो ये कहा जाता है कि जी ये लोग चूंकि हुकूमत से बाहर हैं इसलिए इनके पास वो एक्सेस नहीं है, लिहाजा वो जो उनका दिल करता है वो बात कर देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वो हुकूमती पार्टी के की तरफ से नहीं, वो एक अपोजिशन की तरफ से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो शायद मेरे ख्याल में ये भी एक वजह लग रही है कि उनकी एक सियासी मैच्योरिटी है इन लीडरान की, ये अपनी एक सोच रखते हैं, उसका इजहार कर रहे हैं। तो क्या पार्टी में रह के इस तरह के ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते होंगे फिर ये?
دیکھیں پارٹی کے اندر ہے کہ خیالات ایک بات ہے، لیکن حکومتی کارکردگی کے اوپر بات کرنا اور حکومت کی جو اونرشپ ہے نا اس کے اوپر بات کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اب ایک سے زیادہ جو نون لیگ کے لیڈران ہیں وہ ہر روز یہ بیان دیتے ہیں کہ جو حکومت ہے، خاص طور پر وفاق کے اندر حکومت ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں محترم شہباز شریف صاحب، یہ حکومت ہماری اکیلے کی نہیں ہے، اس کی پوری اونرشپ ہم نہیں لے سکتے۔ رانا سناوت صاحب نے کہہ دیا کہ جی یہ بالکل ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ذمہ دار ہوں گے اگر ہمیں سادہ اکثریت ملتی ہے، ہم ذمہ دار ہوں گے اگر ہمیں 2/3 میجورٹی ملتی ہے۔ یہ تو ایک اتحادی حکومت ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی کہتا ہے ہماری یہ کٹ پتلی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ امپوز کی گئی، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو بحالت مجبوری ریاست پاکستان کو بچانے کے لیے یہ حکومت لی ہوئی ہے، تو اونرشپ اس طرح نہیں لے رہے۔ تو اس تعصب کو ختم کرنے کے لیے بھی میرے خیال میں خواہش ہوگی جو ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ لوگ آئے۔ باقی دیکھیں ظاہر ہے پارٹی ہے، پارٹی کی حکومت ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، اگر فرض الیکشن ہار بھی گئے ہیں میرے خیال میں ان کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیتے، سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا تو ظاہر ہے وہ حکومت کے پاس اختیار تو ہوتا ہے، ان کو ایڈوائزر لگا دیں اور کوئی اس طرح کا عہدہ دے دیں، کسی نہ کسی جگہ پہ ان کو وہ بٹھا سکتے ہیں۔ یہ مجھے بنیادی طور پر وجہ لگ رہی ہے، لیکن اس کا اگلا جو مرحلہ یہ ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں حل اس لیے نہیں ہوگا، جاوید لطیف بھی بڑے بیانات دے رہے ہیں، تو ان کا نام کیوں نہیں اس میں سامنے آیا؟ اور اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے اور چلے جائیں، شاہد خاقان عباسی، اب تو خیر وہ ایک الگ پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، بٹ سٹل بہت ٹائم تھا، ان کو بھی منایا جا سکتا تھا اگر بات اسی طرح سے آگے بڑھنی ہے تو۔ دوسرے یہ کہ اب آپ پورٹ فولیو انہیں دیے جائیں گے، پرفارمنس حکومت کو کیا یہ لگ رہا ہے کہ ہماری پرفارمنس پہ جو پارٹی سے ہی تنقید ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ پارٹی اکثر ہی کہتی ہے جی جس طرح الیکشن ہوئے اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے، تو یہ حکومتی حلقوں میں کیا دو طرح کی اس طرح کی سوچ پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں 3 سوال۔ جاوید لطیف صاحب آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی حکومت جب بنی تھی اس وقت بھی ان کو وزارت ملی تھی، لیکن وہ بے محکمہ رہے تھے، ان کو محکمہ نہیں دیا گیا تھا۔ تو وہ پارٹی کے اندر سے جو ہمیں خبر ملتی ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ان کے ساتھ اس طرح وہ بنتی نہیں ہے، وہ اس طرح ایک ورکنگ ریلیشن شپ ان کا آپس میں کبھی ہوا نہیں ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارٹی کے اندر وہ جاوید لطیف صاحب زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کے۔ اب دوسری بات یہ مطلب یہ ہے کہ اب جو رائے ہے وہ آپ نے بات کی کہ ان لوگوں کی رائے کیا ہے اور یہ وہ کیوں نہیں آنا چاہتے یا کیوں نہیں ان کو پہلے نہیں لایا گیا، آپ کیوں لا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر 8 فروری کو جو ایک انتخابی عمل ہوا تھا وہ آپ وہ شعر سنا ہوا، ذرا ذرا بوٹا بوٹا جال ہمارا حال ہمارا جانے ہے۔ آئی ہوپ میں اگر غلط نہیں تو آپ میری تصحیح ضرور کر دیجیے گا۔ جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ کو سارا جانے ہے۔ تو پاکستان کے اندر یہ جو انتخابی عمل ہوا ہے، اب پرابلم یہ ہے کہ اس کے اوپر پارٹی کے اندر بھی کافی زیادہ سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وہاں وزیر آباد سے ایک ان کے چیمہ صاحب ہیں، میں نے وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے بیان دیا تھا اخبار کے اوپر، وہ بیان چھپا تھا کہ مجھے بھی فارم 47 آفر ہوا تھا، میں نے کہا نہیں یار میں آن گراؤنڈ چونکہ میں سارے پولنگ اسٹیشن سے ہار گیا تو مناسب نہیں لگتا۔ اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی ان میں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرے نمبر والے ہیں وہ کافی لوگ جو ہیں پچھلے دنوں جو حامد رضا یہ کوٹلا یہاں سے ان کے گجرات کے پریزیڈنٹ ہے PMLN کے، انہوں نے بیان دے دیا تھا کہ جی ساری یہ پورے ڈسٹرکٹ میں ہم تو آئی دوسرے نمبر پہ آئے تھے، پہلے نمبر پہ تو کوئی اور پارٹی آئی تھی۔ تو وہ بھی کافی سوال ہے۔ پارٹی کے اندر یہ بھی ایک رائے آ رہی ہے کہ جناب اللہ اے جڑا سی کام کیتا چنگا نہیں کیتا۔ تو آن گراؤنڈ لوگوں کو بھی پتا ہے جو حالات و واقعات ہیں، تو وہ بھی کورس کریکشن کرنی ہے پارٹی کے اوپر، وہ بھی لیکن خاور صاحب یہ کورس کریکشن کیسے ہونی ہے؟ بیکاز بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ پارٹی میں جو نواز شریف کے قریب ہیں وہ اپنا اب ایک الگ بیانیہ رکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو شہباز شریف کے قریب ہیں وہ اپنا ایک الگ بیانیہ رکھ رہے ہیں، انکلوڈنگ دا اسٹالورٹس لائک سعد رفیق اینڈ رانا ثناء اللہ۔ تو اب سچویشن ایسی ہے، سامنے اپوزیشن کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہم احتجاج کریں گے، اور آپ کے اندرونی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، تو کیا یہ دھڑے بندی ہونے جا رہی ہے مضبوط تر؟ اور اگر ہوتی ہے تو آپ معاملات کیسے لے کے آگے بڑھیں گے نون لیگ کی حکومت؟ دیکھیں معاملات آگے بڑھانے کی کا ایک ہی راستہ ہے۔ وہ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا تھا جب کراچی کے اندر تاجروں کے ساتھ ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب کی، تو وہاں پہ جو ایک مشورہ ان کو دیا گیا تھا، پاکستان کی جو بڑی حقیقت ہے وہ سنی اتحاد کونسل والے ہیں، وہ جو پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے ان کا دوسرا نام آج کل استعمال ہو رہا ہے،
وہ پنجاب کے اندر لیڈر اپوزیشن ہے, سینٹر کے اندر ہیں, وفاق کے سینٹ کی وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں, اور وہ ایک ان کے ساتھ جو اس وقت ایک مخاصمت کا عمل جاری ہے, اس کا حل کرنا ہے. حل کا طریقہ کار ایک ہی ہے کہ ان کے ساتھ مل بیٹھے. کل آپ نے پتہ نہیں, آپ کو ضرور میرے خیال میں تقریر سننی چاہیے, بہت اچھی تقریر کر جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں جماعت اسلامی کے نئے امیر, لاہور میں انہوں نے کی پہلی ان کی تقریر جو تھی, بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر اس وقت جو آئین کی بحالی کا عمل ہے اس کے لیے ہمیں سب کو مل بیٹھنا پڑے گا. تو حل اس کا بڑا ایک ہی ہے. حل وہ یہ ہے میری نظر میں, جو بھی انتخابات کے اوپر بڑے سوالات ہیں وہ ساری سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے ان کا حل نکالنا پڑے گا. اچھا, وہ حل کس شکل میں نکال سکتے ہیں؟ وہ حل کو جو انتخابی اصلاحات کی شکل میں نکال سکتے ہیں. میں بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہ اتنے ٹائم کے بعد دوبارہ الیکشن میں جایا جا سکتا ہے, چونکہ اس وقت معاشی مسائل ہیں. اس کے لیے کوئی نیشنل گورنمنٹ کی تشکیل دی جا سکتی ہے, کیونکہ ساری جماعتیں اس وقت جو ہے حصہ ہیں پارلیمان کا. اور ایک تو حل جو ہے وہ مل بیٹھنے میں. خاور صاحب صرف میں آپ سے چاہوں گا, کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے, چھوٹا سا کمنٹ ہاں یا نہ میں آپ سے جواب چاہوں گا, کیونکہ کل سے ایک بڑی بات چل رہی ہے نا, مریم نواز نے جو پولیس وردی پہن لی تھی, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اچھا, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ میں نے دیکھیں کل ہم رات کو پروگرام اس کے اوپر کیا تھا, میرے خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. وہ ظاہر ہے وہاں پہ خواتین کیڈٹس وہ پاس آؤٹ ہو رہی تھی, وہ جا کے انہوں نے ان کے ساتھ ملی اور ان کو ایڈوائز کیا گیا پنجاب پولیس کی طرف سے. یہ ہوتا ہے, مطلب اس میں کوئی بڑی ٹھیک ہے. یعنی کہ خاور صاحب آپ کے نزدیک پہ اپوزیشن جو ہے وہ چائے کی پیالی میں صرف طوفان لانے کی کوشش کری. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. تو پاکستان کی سیاست اور خاص طور پہ جو حکومتی جماعت ہے اس کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں, سب کچھ اچھا نہیں ہے. حکومتی جماعت, آپ اپوزیشن کی بھی بات کر لیں تو وہاں پہ بھی پی ایس سی کی جو چیئرمین شپ ہے اس کو لے کے بھی بڑے کچھ ہو رہا ہے, کبھی عجیب خبریں آتی ہیں. تو ہماری سیاست کا یہ خاصہ ہے, اس میں یہ ہوتا رہتا ہے. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. سیاست پہ بات نہیں کریں گے, کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور بات کریں گے امن و امان کے حوالے سے, اور پاکستان خاص طور پر جو افغانستان سے دراندازی ہوتی رہی ہے اس پر کئی بار اپنی آواز بھی اٹھاتا رہا ہے, اور ہم نے اس حوالے سے ڈوزیئر بھی دیے ہیں. پھر سارے اس کے تانے بانے جا کے بھارت سے بھی ملتے ہیں. تو افغان دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کے مزید ثبوت منظر عام پر آ گئے ہیں. افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کرنے والے افغان دہشت گرد نے انکشافات کیے ہیں. دہشت گرد نے اعتراف کیا کہ بلوچستان کے علاقے پشین میں حملے کی منصوبہ بندی افغانستان سے کی گئی, اور حملے کے لیے ہمارے 2 بندوں کو راکٹ لانچر, گرینیڈ اور اسلحہ فراہم کیا گیا. افغانستان کے بارڈر تک افغان طالبان نے مکمل مدد بھی فراہم کی. دہشت گرد کا یہ بھی بتانا تھا کہ گرفتاری کے بعد احساس ہوا کہ ہمیں اس حملے کے لیے برگلایا گیا, جو بہت بڑی غلطی تھی. اور افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے والی تنظیموں میں کالعدم TTP, جماعت الاحرار, بلوچ دہشت گرد تنظیمیں سر فہرست ہیں. اب 23 اپریل 2024 کو جو پشین میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا, اس کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک بھی ہوئے تھے. تو اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار. السلام علیکم وقار صاحب, گڈ مارننگ آپ کو. تو اور ہم اس کو تواتر سے نہ صرف یہ کہ سیاسی سطح پہ, ڈپلومیٹک سطح پہ اس کو اٹھاتے رہے ہیں افغانستان کے ساتھ, اور ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے, برادر ملک بھی ہے, لیکن یہ دہشت گرد کارروائیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی, اسی طریقے سے ہو رہی ہیں. اور باقاعدہ اب جو دہشت گرد گرفتار ہوا ہے اس نے تو صاف کہہ دیا ہے میں ان کی مدد سے بارڈر تک آیا ہوں. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں, یہ جو واقعات میں کمی نہیں آ رہی ہیں؟ اس میں ابھی جو افغانستان سے دہشت گردی ہے پاکستان میں, اس سے تو اسٹیبلش فیکٹ ہو گیا آئی تھنک پچھلے 1.5 سال سے. اور ARY کیا آپ کے پروگرام میں نمبر آف ٹائم ہم نے ڈسکس کیا ہے, یعنی یہ بھی بات تو اسٹیبلشڈ ہے. ابھی آیت ہے کہ آپ جو طالبان گورنمنٹ ہے اس کا بیہیویئر کو ماڈیفائی کیسے کرو, یہ سب سے کرٹیکل ہے کہ کیا ان کو ریئلائزیشن ہے کہ اگر وہ ایک اسٹیٹ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, اور وہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے, ابھی آپ کہہ لیں کہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, اور کیا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں سروائیو کر سکتے ہیں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو پاکستان کی جو اسٹریٹجی رہی ہے میرے خیال ابھی اس پہ بات چیت شاید کم ہوگی. ابھی جو ود ان پاکستان ایک تو آپریشن کنٹینیو کریں گے, اور آپ نے دیکھا ہے پچھلے 1.5 ماہ سے بڑی زیادہ کامیابیاں بھی ملی ہیں, چاہے وہ بلوچ سب نیشنلسٹ گروپ ہے, یا جو TTP ہے, یا جماعت الاحرار ہے, حافظ گل بہادر گروپ ہے.
تو آپ نے دیکھا اسپیشلی کے پی اور بلوچستان میں میسو آپریشن ہو رہے ہیں انٹیلیجنس بیس، اور اس میں اللہ کے فضل سے بھی کامیابی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. دوسرا ہے بارڈر کنٹرول جو انشاءاللہ انشور کیا جا رہا ہے، اور تیسرا ہے جو ریجنل لیول پہ آپ نے پریشر ڈالنا ہے. اس میں ابھی کافی ساری آوازیں جو ہے ریجن سے جوائن کر رہی ہیں. رشیا میں ابھی پچھلے مہینے اٹیک ہوا تھا ایک کنسرٹ میں، اور اس کے تانے بانے بھی داعش سے ملے. آئی ایس کے پی اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی کابل ہے. تو کافی پھر ابھی یو ایس سے رپورٹ آئی ہے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، جس میں انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا ہے. تو ابھی ان کو ریئلائز کرنا ہے. پاکستان تو انشاءاللہ اس کو لڑے گا. 2024 جو ہے انشاءاللہ لاسٹ ایئر ہوگا ٹیررزم کا، کمپریہنسولی اس کو ڈیفیٹ کیا جائے گا. اور یہ پولیٹیکل کمیونٹی لیول پہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اس کی ول بھی ہے. باقی بھی آیا تھا کہ کیا طالبان جو ہے بھارت کے کہنے پہ یا اپنا لیوریج بڑھانے کے لیے اس پہ کنٹینیو کریں گے، تو اس کے پاکستان کے پاس بہت سارے آپشن ہیں جو استعمال کیے جائیں. تو میرے خیال میں بھی ادھر ضرورت ہے کہ ان کا بیہیویئر یا جو کردار ہے اس کو ماڈیفائی کیا جائے، وہ خود ریئلائز کریں. باقی چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں کہ یہ ٹیررزم وہاں سے ہو رہا ہے. وقار صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ کالعدم ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار اور پھر بی ایل اے کی اگر ہم بات کر لیں، کیا اسے ہم نیا فیکٹر کہیں کہ ان کا گٹھ جوڑ ہے؟ کیونکہ پہلے یہ اپنے الگ الگ ان کے ایشوز ہوتے تھے جس کے اوپر کہتے تھے ہم نے اس لیے اسلحہ اٹھایا ہے، لیکن یہ سارا گٹھ جوڑ کیوں ہو رہا ہے اور کس کے سپرویژن میں ہو رہا ہے؟ یہ کچھ آئیڈیا ہو پا رہا ہے اس سچویشن میں؟ جس میں اگر جغرافیکل آپ دیکھیں جو سچویشن ہے اس میں کے پی کی طرف زیادہ ٹی ٹی پی کا زور تھا، اور بلوچستان کا جو بارڈر ہے وہ جو افغانستان کا قندھار صوبہ ہے یا ہلمند وغیرہ ان کے ساتھ ملتا ہے. تو اس میں پہلے آپ کو پیدل نظر آتی تھی اینٹیٹی، اور آپریشن بیس جو تھا وہ کسی حد تک افغانستان ہی تھا. ایران سے بھی آپریٹ کرتے رہے، لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب ٹینشن اس کے بعد ابھی جو دورہ ہوا ایرانی پریزیڈنٹ کا، وہ یہاں تشریف لائے. دونوں طرف ریئلائزیشن ہے پاکستان ایران میں کہ اگر کوئی پراکسیز ہیں تو یہ آئی تھنک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو افغانستان کو بھی ایک میسج ہے کہ پاکستان ایران کولیبریٹ کر رہے ہیں. ہمارا اگر بارڈر آف جو پیس ہے جو پہلے ڈکلیئر کیا گیا تھا وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، تو پھر کم از کم جو ایران سے یا کراس ایک ٹرائنگل بھی بنتی ہے پاکستان افغانستان ایران کی. اگر آپ نقشہ دیکھیں وہاں پہ بھی کچھ موومنٹ ہوتی تھی کہ افغانستان سے لوگ آئے، پاکستان کو ہٹ کیا اور ایران کے راستے واپس چلے، تو وہاں بہتر ہو جائے گی کوآرڈینیشن. تو اس لحاظ سے افغانستان آئسولیٹ ہوگا. باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر دیکھا اس میں کس کا انٹرسٹ ہے، اس میں بھارت کا ہے جس میں ریسرچ انالیسس ونگ کے پروفس بھی ہیں کہ وہ لوگ چاہیں گے کہ یہ دونوں گروپس جو ہیں، یہ تینوں چاہے وہ بلوچ سب نیشنلسٹ ہیں یا ٹی ٹی پی ہے، کولیبریٹ کریں. تو وہاں پہ بیس جو ہے افغانستان بنا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو ڈیفیٹ کیا جائے گا. بالکل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کولیبریشن ہے، اور ادھر سے بھی فرسٹریشن ہے. اگر بلوچ سیون ایسز گروپ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا اس سال اور پچھلے سال بڑے بڑے لیڈر کے انہوں نے سرنڈر کیا. گلزار امام شمبے ہیں یا بنگلزئی ہیں، تو اس میں بھی کافی زیادہ کریکس آئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ آخری لڑائی ہے اور انشاءاللہ اس کو منطقی انجام پہ پہنچایا جائے گا. صرف ہمیں افسوس ہوتا ہے جو افغانستان کے عوام ہیں وہ اتنا زیادہ سفر کر رہے ہیں. ابھی جو رپورٹس آئی ہیں یو این کی 80% آر افیکٹڈ بائی ہنگر، اور ابھی جس طرح ابھی سیزن آ رہا ہے گرین کا، خدا نخواستہ پاکستان اگر گندم کی سپلائی بند کرتا ہے تو سٹارویشن ہو سکتی ہے. پاکستان نے ٹریڈنگ گراؤنڈ پہ ریلیشن شپ رکھنا ہے. طالبان سے بھی ہم نہیں چاہتے کہ تعلقات خراب ہوں، لیکن اگر وہ چھوٹے بھائی ہو کے بڑے بھائی کو اسی طریقے سے آپ کہہ لیں کہ اپریس کریں گے یا وہاں سے اٹیکس ہوں گے، تو اس کی آئی تھنک دیر از اے ریڈ لائن. تو میرے خیال میں چیزیں ابھی آگے بہتر ہونے جا رہی ہیں. سی پیک کی سیکنڈ فیز لانچ ہونی ہے. ہوپ فلی چائنا کے پریزیڈنٹ شاید دورہ کریں، اس طرح سعودی پرنس ہے ان کا دورہ ہو سکتا ہے. تو چیزیں انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی بہتر ہوں گی. یہ ابھی ایران کے ساتھ اتنا زبردست ہو گیا تو آگے جو ہے طالبان شوڈ ریئلائز کہ کمیونٹی آف نیشن میں سروائیو کرنا ہے، تو اس طریقے سے چیزیں نہیں چل سکتی. ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ. صحت کی بات کر لیتے ہیں، اور ایک سچویشن بنی ہوئی ہے جنوبی پنجاب میں. یہاں پہ بچوں میں خسرے کی وبا نے خطرناک صورتحال جو ہے وہ اختیار کر لی ہے. تعداد جو ہے متاثرہ بچوں کی اس میں اضافہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور چلڈرن اسپتال کے مطابق اسپتال میں گزشتہ 24 گھنٹے میں خسرے کے 13 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. یہ صرف ایک اسپتال میں ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں یہ سٹیٹس آئے. اچھا، اور جو بچوں کی عمر بتا رہی ہے کہ جو زیادہ تر بچے اس سے متاثر ہوئے ہیں 1 سال سے بھی کم ہے. تو چلڈرن اسپتال کے مطابق یہ جو سال ہے یعنی 2024، اس میں خسرہ کے 800 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی خسرہ سے متاثرہ 45 بچے اس اسپتال میں زیر علاج ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ کیا ویکسینیشن نہ کروانے یا جو حفاظتی ٹیکے نہ لگوانے سے ہونے والے جو خطرات ہیں
وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہوتے ہیں. تو پاکستان سمیت دنیا بھر میں حفاظتی ٹیکوں سے آگاہی کا دن نہیں پورا ہفتہ منایا جا رہا ہے, اور ہر سال اپریل کے آخری ہفتے میں یہ جو پورا ہفتہ ہے ویک اس میں ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے. حفاظتی ٹیکے میڈیکل کی تاریخ کا اگر ہم کہیں کہ بڑا کارنامہ ہے, بڑی اس کو ہم جیت کہیں تو غلط نہیں ہوگا. WHO کے مطابق حفاظتی ٹیکوں سے ہر سال 50 لاکھ اور 20 بیماریوں میں سے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. سوچیں کتنی بیماریاں ہیں جس سے تحفظ فراہم ہو جاتا ہے. اچھا, پاکستان میں جو ہے ابھی بھی اتنی زیادہ اویئرنیس شاید نہیں ہے, بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ جب نیو بورنز ہوتے ہیں تو ان کا تو جو کورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا ہو گیا اب کافی ہے, تو اس کو وہ آگے نہیں لے کے جاتے. ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو اب اگر بڑی عمر کے بھی ہو جائیں تو اس میں بھی دنیا میں جیسے فلو شاٹس ہو گئے, وہ اس کا رواج عام ہے, ہمارے یہاں اتنا زیادہ نہیں ہے. تو پاکستان میں جو یہ بہت ساری حفاظتی ٹیکوں سے متعلق غلط فہمیاں ہیں, ان کو کیسے دور کیا جائے, اور یہ جو امیونائزیشن ویک ہے, حفاظتی ٹیکے کتنے زیادہ اہم ہیں, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر ابراہیم یوسف, آپ پیز الرجی ایستھما کنسلٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ویلکم ٹو دی شو. آئی ایم فائن, ایبسلیوٹلی فائن, شائن. اوکے, تو یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں. حفاظتی ٹیکے کتنے زیادہ ضروری ہیں بچپن سے لے کے, اور ہم ایک چیز یہ سمجھتے ہیں کہ اٹس جسٹ فار دا نیو بورنس, لیکن کیا واقعی ایسا ہے کہ کچھ ایسے بھی حفاظتی ٹیکے ہیں جیسے کہ فلو شاٹس وغیرہ جو کہ آپ لگوا سکتے ہیں ایلڈرلی ایج میں بھی؟ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے ملک میں جو سب سے ہے نا, وہ تعلیم کی کمی ہے, پلس ساتھ میں ہمارے یہاں نالج اینڈ انفارمیشن کریکٹ دی جاتی ہے. دوسرا, ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی سیاست یا بہت بڑی لوگوں کی عوام ہے جو مس گائیڈنس کرتی ہے, جو لوگوں تک ہماری جو آواز ہے, جو آپ لوگ اتنا بڑا کام کرتے ہیں, جو لوگوں کی آواز کو دوسرے وے میں پریٹینڈ کرتے ہیں. اگر ایک بات کہہ رہا ہوں تو دوسری آواز میں دوسری آواز نکلے گی کہ کچھ اور ہی کہا جا رہا ہے. تو دس از اے سرٹن انفارمیشن اینڈ نالج. یہاں ایک صحت مند قوم بنانے کی جگہ ہم بیمار والی قوم بنانا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کیوں؟ وہی ایک چیز ہے, انفارمیشن, ٹیکنالوجی اینڈ تعلیم. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم ایک BCG کا ویکسین کرتے ہیں, وہیں سے ایک نیونیٹل ٹیوبرکلوسس کی شروعات ہوتی ہے, جو ہم نے ٹیوبرکلوسس پہ بہت بڑا رینج آف مارک سلیکٹ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سال پہلے ٹیوبرکلوسس کی بہت بڑی وبا جو ہے ہمارے ملک میں تھی, جو میں ہمیں BCG لگا کے اس کو 5 سال تک کور کرنا شروع کیا. اس کے بعد ایک سٹارٹ ہوتی ہے DTAP, اورل پولیو, IPVs. اب نئی ویکسینز IPV آ گئی ہیں, انٹرمسکولر پولیو ویکسینز, ساتھ میں میزلز, پھر ساتھ میں انفلوئنزا, ہیپیٹائٹس B. ہم نے ہیپیٹائٹس B پہ بہت قابو کیا. پھر اس کے بعد چکن پاکس پہ بہت قابو کیا, میزلز پہ بہت قابو کیا. بٹ سٹل اب بہت بڑی رینج جو ہے وہ میزلز کی ابھی بھی شکار ہو جاتی ہے. میزلز کے علاوہ پولیو ویکسین سے بھی ہمارے یہاں جو توہمات پائے جاتے ہیں, ظاہر ہے ہم جب بتا رہے ہیں کہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, تقریباً 50 لاکھ زندگیاں سالانہ بچ جاتی ہیں, اسی طرح حفاظتی ٹیکوں سے بیشتر بیماریوں سے لڑا جاتا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو غلط ایک سوچ پائی جاتی ہے, کیا ہم اویئرنیس نہیں دے پا رہے ہیں, حکومتی لیول پہ نہیں دے پا رہے, لوگوں کو کیوں اس سے آگاہی نہیں, وہ اپنے طور پہ کیوں ساری چیزیں ایزیوم کر لیتے ہیں؟ ایکچولی میں نے آپ کو پہلے ہی بیٹھتی ویکسینز کے بارے میں بتایا, انفارمیشن اینڈ نالج دونوں کریکٹ لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں. گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے, ایکسٹینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے, روٹری اینڈ آف پولیو پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. میں ایز اے پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن کا ممبر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن ان سب کے ساتھ مل کے سب سے بڑا رول کردار کرتی ہے. گاوی سے فری ویکسینز اویلیبل کرواتی ہے, پوری ٹیم سلیکٹ کرواتی ہے, ہر گھر پولیو کی ٹیم جاتی ہیں. بٹ سٹل لوگوں کی سب سے بڑی ہے غلط فہمی. لوگ پلوانا نہیں چاہتے, جھوٹ بول دیتے ہیں ہمارے گھر میں بچے نہیں ہیں. لوگ مس گائڈ کرتے, ایون دو کہ اب ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو اگر نہیں پلواؤ گے تو پولیس آ کے اٹھا کے لے جائے گی تمہارے شوہر کو. اور یہی ہوتا ہے ایٹ لاسٹ ٹیم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہم خود جا کے کرا لیں گے, جو کہ پھر وہ نہیں کرتے. آف کورس وہ نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ نالج اینڈ انفارمیشن از کریکٹ. تو بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے ہمیں دیکھیں کئی دفعہ تو خدشات اتنے ہیں کہ ہمارے جو سوچ ہے وہ خدشات پہ جاتی ہے.
اگر فرض کریں دیکھیں میں حکومت کو بھی اور ای پی آئی کو بھی اور پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن کو بھی ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ واٹ وی کین ڈو. ہم اگر اورل پولیو پہ نہیں جاتے ہیں آئی پی وی پہ چلے جائیں. آئی پی وی کا کوئی کانسیپٹ ان کا غلط نہیں ہے, تو آئی پی وی پہ جائیں. آئی پی وی سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں پولیو کو. اسی طرح ویکسینس کو کنٹرول کرنے کے لیے یو نیڈ اے ہیوج مور ایجوکیشن مارکیٹنگ. یہی تو ہم پھنسے ہوئے ہیں. اب بہت سے لوگ جو ہیں مسکنسیپشنس اتنی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم انجیکشن خسرہ ہوا, ہم نے انجیکشن لگوایا, ٹھیک ہو گیا, بچپن میں لگا ہو گیا, اب اگر دوبارہ نکل آیا تو پھر کہتے ہیں کہ یار کیا فائدہ ہوا اس کا. آف کورس دس از اے ویری گڈ اینڈ ریلیونٹ کوشچن. دیکھیں ویکسینز آپ کو 65% جو ہے پروٹیکشن دیتی ہے, لیکن اسٹل 65 میں سے جو 35% بچتا ہے اس میں بھی اگر میزلز ہوتے ہیں یا چکن پاکس ہوتے ہیں یا ممس ہوتے ہیں یا جو دوسری بیماریاں بھی ہوتی ہیں, تو آپ کی 65% جو کوریج ہے وہ آپ کو انٹینسو کیئر پہ نہیں لے جاتی ہے, وہ آپ کو اتنا ہائی گریڈ میزلس پہ نہیں لے جاتی ہے, ہائی گریڈ چکن پاکس پہ نہیں لے آتی کہ ڈیتھ تھرو لائف ہو جائے. میزلس انکیفلائٹس پہ نہیں لے آتی کہ نیورولوجیکل پرابلم نہ ہو. میزلس کی ویکسین آپ کو آگے جا کے 9 سال 10 سال بعد ایس ایس پی جو ہوتا ہے 9 سال بعد, جو ایپیلیپٹک ایپیسوڈز ہوتے ہیں فٹس والے, وہ اس کو بچا لیتا ہے. تو ویکسینس کا فائدہ ہی ہے, نقصان ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ نے ایک بات کی کہ فلو کی شاٹس, نمونیا کے شاٹس, یہ جتنے بھی اڈلٹہڈ میں بھی ہم لگا رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہم بچ ہی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی بچنے کے لیے. سچویشن سیویئر نہیں ہوتی, آپ کو اگر وہ ہٹ بھی کرتی ہے بیماری تو آپ اس سے بچ جاتے. 20-30% کرے گی, تو 20-30% از اے گڈ اماؤنٹ. ٹھیک ہے, کووڈ میں ہم نے دیکھا تھا ویکسینیشن جن کی ہوئی ان کو اگر کووڈ بعد میں ہوا بھی تو وہ ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی بھی دیکھیں کووڈ کنٹینیوس ہوتا رہے گا اور ہو رہا ہے. جیسے ہم انفلوئنزا کی ویکسین لیتے ہیں, لیکن اب وہ جان لیوا نہیں ہے. آف کورس جان لیوا نہیں ہے. یس ایبسلیٹلی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ یہ اصل میں ہوتا ہے کہ جیسے کہ مفت اگر کچھ آپ کو مل جاتا ہے نا تو وہ گھر کی مرغی دال برابر ہو جاتی ہے. ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ ویکسین ہمیں مفت مل سکتی ہے. تو جی جو آپ کو ویکسین مفت مل رہی ہے آپ پلیز اس کو لگوائیں, اپنے بچوں کی صحت بچائیں پلیز. بالکل, اور سالانہ وزٹ ضرور کریں ڈاکٹر کے ہاں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ابراہیم ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک ونس اگین. 10 بجے دوسرا گھنٹہ ہمارے شو کا. روزانہ ہم آپ کو یہ یاد دلا دیتے ہیں کہ اگر تو ویسے تو آپ مس نہیں کرتے, آپ ہمارے شو کا بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں, لیکن اگر آپ مس کر دیں کوئی وجہ سے تو وہ آپ 4 بجے شام میں ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک پیج بھی ہمارا باخبر سویرا, ایکس ایپ پر بھی ہم ہیں, اور ساتھ میں یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو اب ہم اپنا یہ جو دوسرا گھنٹے کا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں خواتین کی جو ریپرزنٹیشن ہے ان ایوری واک آف لائف, اب ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ بڑھتی جا رہی ہے. فرام دا کارپوریٹ سیکٹر ٹو دا بائکس جو کہ اس وقت خواتین چلا رہی ہیں. اور ایک چیز یہ کہ اب لوگ اس کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پہلے جب یہ چیز شروع ہوئی تھی تو لوگ نا عجیب نظروں سے دیکھتے تھے, اور ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم عجیب نظروں سے دیکھتے تھے. لیکن اب بہت سے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ہمیں جو سڑکوں پہ بائک چلاتی خواتین نظر آتی ہیں, دیٹس ویری اپریشیبل. اسٹوڈنٹس ہیں جو اب یونیورسٹیز جاری ہوتی ہیں, خواتین جو ہوتی ہیں, جی اکثر آپ ٹینس پلیئرز دیکھ لیں, اسکواش میں دیکھ لیں. ساتھ ہی پہلے آپ کبھی کبھی اس طرح کے واقعات سنتے تھے جی کہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں فلاں شعبے میں کسی خاتون نے بڑا نام بنایا ہے. آج اب ہمارے ملک میں خاتون جج بھی ہیں اور دیگر اہم عہدوں پر بھی خواتین ہیں, اور بڑے تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں. ویمن امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو محکمہ پولیس بڑا مشکل محکمہ سمجھا جاتا ہے, اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین بڑا نام بنا رہے ہیں. تو ہم آپ کو آج ایک ایسی ہی خاتون آفیسر سے ملوانے جا رہے ہیں جن کا تعلق کے پی سے ہے, اور وہ کے پی کی پہلی خاتون انسپیکٹر جنرل آف پولیس بننے کا اعزاز حاصل کر گئی ہیں. خاتون پولیس آفیسر سونیا شمروز اے آئی جی کے پی کے کا انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے, اور سونیا نے 2013 میں پولیس جوائن کی. مختلف اضلاع میں بطور اے ایس پی اور ڈی پی او خدمات بھی انہوں نے انجام دی ہیں, اور ساتھ میں وہ ڈی پی او چترال, ڈی پی او بٹگرام بھی رہ چکی ہیں, جو کہ بڑے مشکل علاقے مانے جاتے ہیں اگر ہم بٹگرام کی بات کریں. اچھا, اب سونیا جو ہے بہترین خدمات پر عالمی اور کئی قومی ایوارڈز بھی حاصل کر چکی ہیں. جبری شادیوں اور خواتین پر تشدد کی روک تھام سے متعلق جو اقدامات ہیں
اس پر انہیں گزشتہ برس انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ویمن پولیس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے، اور یہ بھی بات کہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی وہ واحد مسلمان خاتون پولیس آفیسر ہیں۔ تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے تعلق سونیا شمروز، AIG خیبر پختونخوا، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ سونیا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیں گے، پھر آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا سفر جس طرح شروع ہوا، لیکن جو یہ اہم ذمہ داری آپ کو ملی ہے AIG کی، تو کیسا محسوس ہو رہا ہے اس ذمہ داری سے؟ تھینک یو صدف، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور اپنے شو میں مجھے دعوت دی۔ اوبویسلی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، صرف میرے لیے نہیں، یہ تمام KP کی خواتین کے لیے، پولیس افسران کے لیے اور پورے ہمارے صوبے کے لیے جو بچیاں پولیس جوائن کرنا چاہتی ہیں یا پولیس میں کام کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے۔ کیونکہ میں یہ کہوں گی یہ بہت ہی ایک چیلنجنگ اسائنمنٹ ہے، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے IGP سر کا کہ انہوں نے مجھے بہت ہی ایک چیلنجنگ اسائنمنٹ دی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ KP میں خواتین کو کام کرنے کے ایکول مواقع دیے جا رہے ہیں، اور ڈیسیجن میکنگ رول میں اور کافی اچھے رولز میں خواتین آپ کو نظر آ رہی ہیں، خصوصاً پولیس ڈپارٹمنٹ میں۔ جی اچھا سنیے، کچھ ہمیں اپنے یہ بتائیں کہ جو آپ کو ایوارڈز ملے ہیں، اور خاص طور پہ وہ جن رسپیکٹس میں آپ کو ملے ہیں جبری تشدد اور خواتین کے اس حوالے سے، تو کچھ ایسے کیسز اگر آپ ہمارے سامنے رکھ سکتی ہیں جو آپ کے سامنے آئے، آپ نے کس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے ضرور۔ ہاں جی، تھینک یو فار دس کویسچن۔ ایکچولی جب میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا تو اوبویسلی آپ کا دل ہوتا ہے کہ آپ کچھ اپنے معاشرے کے لیے یا ملک کے لیے کچھ نیا کنٹریبیوٹ کر سکیں، کچھ اچھا کام کر سکیں۔ تو شروع سے ہی میرا خاص جو میری توجہ تھی وہ خواتین کے مسائل کے اوپر تھی، کیونکہ اوبویسلی آپ کو پتہ ہے ہمارا تھانہ کلچر کچھ اتنا خواتین کے لیے کوئی اتنا ویلکمنگ نہیں ہے، اور خواتین کے تشدد، کیونکہ میں خود ایک خاتون ہوں تو مجھے اس چیز کا زیادہ احساس ہے کہ خواتین تھانہ نہیں آتی ہیں اور اپنے جو ایشوز ہیں وہ سامنے نہیں لاتی ہیں، اور ان پہ کافی حد تک اس طرح کے تشدد ہوتا ہے جو وہ رپورٹ ہی نہیں کرتی ہیں۔ اس تھا کہ میں خاص طور پہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے اس کے اوپر کام کروں۔ تو جب مجھے موقع ملا، میں جہاں بھی مجھے موقع ملا میں نے کوشش کی کہ اس ٹاپک کے اوپر کام کر سکوں، خصوصاً جب میں چترال پوسٹڈ تھی تو میری پہلی انڈیپینڈنٹ اسائنمنٹ تھی، تو اس میں کچھ ایسے معاملات تھے وہاں پہ خودکشیوں کا رجحان بہت زیادہ تھا بچیوں اور خواتین میں، اور جس کی ویریس وجوہات تھی۔ باقاعدہ میں نے ایک انالیسس کی، ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی جو رپورٹڈ کیسز تھے یا جو رپورٹ نہیں بھی ہوئے تھے کہ آخر کیا وجوہات ہیں خواتین کے تشدد کے حوالے سے۔ تو ہمیں انالیسس میں تقریباً یہ سامنے آیا کہ خواتین اپنا ایشو ہی کسی کو نہیں بتا سکتی، تو اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہیں، ان کو کتھارسس کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ملتا کہ وہ پھر انفارچونیٹلی وہ اس چیز پہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی جان لے لیں۔ تو اس حوالے سے میں نے وہاں پہ جنڈر سیلز بنائے، اور وہاں میں نے خواتین آفیسرز جو ہماری اپنی لیڈی کانسٹیبلز تھی ٹرین کر کے سمجھا کہ کس طرح آپ نے جو وکٹم آف وائلنس ہے اس کو کس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ خاتون تو جاتی ہے آگے، وہ اس کو فردر وکٹمائز ہو جاتی ہے کہ وہ بار بار ایک ہی اس کو کویسچن سے ٹراما سے ہی نہیں نکل پاتی۔ تو وہاں کی لیڈی کانسٹیبلز کو میں نے ٹرین کیا، ہیڈ کانسٹیبلز کو ٹرین کیا کہ وہ جو خواتین آئیں تو ان کو کس طرح دیکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا ایک عورت ہی عورت کا دکھ سمجھ سکتی ہے۔ تو میں نے ان بچیوں کو ٹرین کیا، جو خواتین آتی تھی کمپلیننٹس، ان کو اچھے طریقے میں خود سنتی تھی۔ میرا آفس بٹاگرام میں بھی اور ادھر بھی ہر وقت خواتین کے لیے کھلا رہتا تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ وہ مجھ پہ ٹرسٹ کر کے میرے آفس آتی تھی۔ اسی طرح وہ جینڈر سیلز بڑے ایکٹیو ہو گئے، اس کی وجہ سے اوور آل ہماری وہاں پہ جو اوور آل سوسائڈ کا ریٹ ہے کیپنگ ادر ویریبلس کانسٹنٹ، تو کافی خودکشیوں کا جو رجحان تھا وہ کم ہوا۔ جی اسی طرح وہاں پہ جبری شادیوں کا ایک جی آپ بتا رہی تھی جبری شادیوں کا۔ جی اور سیکنڈلی یہ کہ چترال میں ایک بڑی ڈفرینٹ ایک وہ چیز میں نے دیکھی کہ وہاں سے بہت سے لوگ باہر سے مطلب آؤٹ آف ڈسٹرکٹ لوگ آ کے بہت شادیاں کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ ایک تو بہت ہی ہمبل ہیں، بہت ہی فورتھ کمنگ ہیں، بہت ہی کائنڈ لوگ ہیں چترال کے۔ میرے خیال میں جو آج تک جن لوگوں کو میں ملی ہوں پاکستان میں سب سے اچھے اور ویلکمنگ لوگ جو ہے نا، ہمبل کائنڈ، وہ چترال کے لوگ ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے تھے جو ان کی سادگی کا یا ان کی انوسینس کا غلط ناجائز فائدہ اٹھاتے وہاں سے جا کے بچیوں سے شادی کر لیتے تھے، اور پھر وہ فردر ان کو دوسرے اضلاع میں جا کے کبھی کبھار ان کو سیل مطلب اور پرپسز کے لیے یوز کرتے تھے۔ تو پھر میں نے وہاں پہ کس طرح کیا، وہاں پہ
हमारे MPA साहब थे, उन्होंने मेरे साथ बड़ा वो किया, तो हमने KP असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास कराया कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो भी लोग वहाँ से शादियाँ करेंगे तो उनकी हम वेरिफिकेशन कराएंगे क्रिमिनल के, वेदर वो किसी गैंग का हिस्सा तो नहीं है, वो इनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए तो कोई इस बंदे का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, या और जो हमारे आई एम ग्लैड कि आपने जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग रही सोनिया, आपने वहाँ पर वहाँ के जो मसाइल थे आपने उन पर बाकायदा रिसर्च की, स्टडी की और फिर उनका सोल्यूशन भी निकाला. सो हैट्स ऑफ टू यू. आपने शुरू में एक बात की थी कि जो ऐसे रोल हैं, डिसीजन मेकिंग रोल है, या जो ऐसे इदारे हैं जो बड़ी पोस्ट हैं, वहाँ पे ख़वातीन उस तरह बड़ी तादाद में नहीं आ पाती हैं. ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन अब हम देख रहे हैं ख़ासतौर पे पुलिस में पहले की बनिस्बत अब ख़वातीन की तादाद बढ़ रही है. जैसे KP में आपकी मिसाल है, इसी तरह हम पंजाब में बात कर लें, तो इसकी वजह क्या समझते हैं? बिकॉज दिस इज़ वेरी हेल्दी, ताकि हम इसको आइडेंटिफाई करें और जो लड़कियां बच्ची आना चाहती हैं तो वो इससे इंस्पिरेशन हासिल करें. जी ऑब्वियसली सदफ आप बिल्कुल ठीक कह रही है. एक्चुअली मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में ही है, आप मुल्क की तरक्की में भी, मैं पिछले अगर 10 साल को देखूं तो मुल्क की तरक्की में तमाम डिपार्टमेंट्स में ख़वातीन बहुत आगे हैं, वेदर इट्स एजुकेशन या आर्म फोर्सेस आप देख लें, पुलिस देख लें, इंजीनियर्स देख लें. एंड और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि वो तालीम हासिल करने के बाद अपने प्रोडक्टिव रोल में मुल्क की तरक्की में, मुल्क की नेकनामी में अपना नाम पैदा कर रही है. आप देखें ना, आप को पैमान देख लें, ख़वातीन हैं, स्पोर्ट्स में देख लें, पुलिस में देख लें, मतलब आप हमारे पास मेजर जर्नल्स हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह वो तालीम भी हासिल कर रही हैं और उस तालीम को अपने मुल्क की तरक्की में और अपने माशरे को बेहतर से बेहतरीन बनाने में अपनी कंट्रीब्यूशन कर रही हैं जी. तो दिस इज़ अ वेरी वेलकमिंग एंड वेरी हेल्दी साइन जी. और ये शो करता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है और ये आगे की और हम तरक्की की जानिब गामज़न हैं. बिल्कुल ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच सोनिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी होती है जब हम ख़वातीन को इस तरह काम करते हुए देखते हैं, मुल्क का नाम करते हुए देखते हैं. और सबसे अच्छी बात यह कि जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग हुई उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और जैसे कि उन्होंने खुद भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे शोबे गिनवाए कि वहाँ पर ख़वातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं. एब्सोल्युटली. चलें अब ज़रा हम आगे बढ़ लेते हैं और कुछ दीगर मामलात हैं वो भी हम आपसे शेयर करते हैं. हमने फर्स्ट आवर में तो हमने स्पोर्ट्स की बात की, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स हमारे यहाँ ऐसे हैं, क्यों याद दिला रहे हैं आप बार-बार? चलें आपको तल्ख से कुछ अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की जो है ना मनाज़र दिखाते हैं. महदूद नहीं है और दुनिया भर में हम देखते हैं जो जानवर हैं उनके हुकूक के लिए बड़ा काम किया जा रहा है, क्योंकि वो भी मखलूक हैं और ज़िंदा जीती जागती मखलूक हैं, उनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है. ख़ास तौर पे हम देखते हैं पाकिस्तान में, जब हम कराची की चिड़ियाघर और ज़ू की हम बात करें, जो कुछ दिनों पहले जो अभी वाक़यात हुए थे, आपको नूरजहाँ 1 साल मुकम्मल हो गया उसको. बिल्कुल 1 साल हो गया है नूरजहाँ को. आप कहते हैं ना, जिस तरह नूरजहाँ के मामलात हैंडल हुए, बीमार हुई, उस 4 पॉस्ट की टीम आई, उसको सारी चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो नहीं बच सकी. तो कराची के चिड़ियाघर ने फिर, अब ज़ाहिर है थोड़ा सा उन्हें होश आया, अब जो दीगर हाथी थे, दीगर हथनी थी, उनको उन्होंने दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश की. मधुबाला की यहाँ पर बात हो रही है, उसका जिक्र हमने पहले भी किया था. तो इंतज़ामिया कराची चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ने सफारी पार्क, कराची वाले बड़े अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ पर मुंतकिल जो करने के एक ऐलान किया था, उसकी तैयारियां हमें बताया जा रहा है कि वो मुकम्मल हो गई हैं. और KMC हुकाम ये बताते हैं कि मधुबाला को आइंदा माह यानी मई की हम बात कर लें, सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा. और जैसे कि नूरजहाँ की इलाके के बाद ये अकेली रह गई थी, जिसके बाद मधुबाला को अब सफारी पार्क मुंतकिल किया. पाकिस्तान में किसी हाथी हथनी के मरने का ये पहला इंसिडेंट नहीं था. इससे पहले लाहौर और उससे पहले इस्लामाबाद में हम इस तरह के इंसिडेंट्स देख चुके थे. और जिस वक्त नूरजहाँ जो है जब वो मर गई थी, तो उसके बाद ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि क्या मधुबाला जो है वो सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि इन जानवरों के लिए जो अकेला रहना सबसे बड़ा ही जो है वो ख़तरे का बाइस होता है. अच्छी बात यह है कि सफारी पार्क, जहां ऑलरेडी 2 हथनियाँ हैं, मलाइका और सोनिया, अब उनके साथ ये जो है मधुबाला भी रहेगी. और जब हम एंटरटेनमेंट के पर्पस से ने लाए हैं या इस इंफॉर्मेशन के लिए कि ज़ाहिर है हर मुल्क में हम देखते हैं इस तरह के ज़ू बनाए जाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन भी फराहम करते हैं, एंटरटेनमेंट भी, तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम इनके सर्वाइवल का भी इंतज़ाम करें. और जैसे आपने बात की कंपेनियनशिप की, तो ये जो जानवर हैं जब ये जंगल में फिरते हैं तो ये झुंड के झुंड साथ
ساتھ پھرتے ہیں. تو اب جب ہم ان کو بالکل اکیلا کر دیں گے تو آبویسلی ان کی صحت پر بھی افیکٹ پڑتا ہے, اور ساتھ میں جو ہم انہیں کھلا رہے ہیں, جو وہاں پر انتظامات ہیں, صفائی ستھرائی نہیں ہو تو پھر وہی ہوتا ہے جو نور جہاں کے ساتھ ہوا. جی, اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کاون جو ہاتھی تھا, اس کو پھر کاون کے تو خیر اب اچھے ٹائم بہت اچھے ٹائم آ گئے. شی از انجوائنگ ان تھائی لینڈ, اور بہت اچھا. اس سے پہلے لاہور میں سوزی جو تھی اس کے ساتھ بھی اسی طرح کی چیز ہوئی تھی. ان جانوروں کو اکیلا چھوڑ دینا یا پھر ان کے انتظامات چڑیا گھر میں. اب ایک بحث اس میں یہ بھی ہے صدف کہ پوری دنیا جو ہے, جو ہاتھی ہیں جہاں پہ اسپیشلی افریقہ یا پھر ہمارے یہاں سری لنکا, تھائی لینڈ اور کمبوڈیا, ان ممالک میں وہ ان کو زو میں رکھنے کو پریفر ہی نہیں کرتے. وہ یا تو ان کو سفاری ایریا جو اوپن ہے ان کا وہاں پہ رکھتے ہیں, یا پھر اگر زیادہ بیمار ہے تو انہوں نے اپنے آرفنیجز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ ان کو پلیس کرتے ہیں, جہاں پہ انہوں نے اگین ایک جنگل کا ماحول دیا ہوا ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ اب اپنی نوعیت کا آخری واقعہ ہو کہ کسی جانور کا مر جانا. اور اس کے بعد اب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ہاتھیوں پہ فوکس کریں, دیگر جو جانور ہیں چڑیا گھر میں, خاص طور پہ کراچی چڑیا گھر میں جو ان کی حالت زار ہے وہ بالکل ہی زار ہے. اور چاہے وہ شیر ہو, چاہے وہ پرندے ہوں, چاہے وہ اور کوئی جانور ہو, we'll try to cover this issue. ہم کوشش کریں گے. یہ جاننا بھی چاہیے کہ کن حالات میں ہے وہ کے پاس اس حوالے سے کتنا بجٹ آتا ہے, وہ بجٹ ان پہ الوکیٹ ہوتا ہے کہ نہیں, اور کیوں بار بار ہم دیکھ رہے ہیں وائلڈ لائف فورپوز کی ٹیم آتی ہے, ریکمنڈیشن دیتی ہے, سجیشنز دیتی ہے, ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا. اور دوسرے یہ کہ جس پرپس کے لیے انہیں رکھا گیا ہے لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا چڑیا گھر میں اس تعداد میں لوگ آتے ہیں. لوگ تو آتے ہیں, بچے وغیرہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں, لیکن اب لوگوں کو یہ بھی ایک مایوسی ہوگی کہ جب وہ چڑیا گھر کا رخ کریں گے تو ہاتھی جو ہے وہ یہاں پہ ان کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. بہت زیادہ فقدان ہے, اور اس پہ بھی نا بہت اس کی ڈیپ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. ان ہاتھیوں کی ایک نہیں 2 مرتبہ سرجری بھی ہو چکی ہے, اس کے پیچھے بھی ایک بڑی لمبی کہانی. خیر اب آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ موسم کی بات ہو جائے. موسم کی بات ہو جائے. موسم کراچی میں آج بڑا سہانا تھا. اب نہیں معلوم کہ جیسے جیسے دن بڑھتا جا رہا ہے تو کیسا موسم ہو جائے گا, لیکن پورے ملک کی بات کرتے ہیں. بارش برسانے والا ایک نیا سسٹم پھر سے داخل ہو رہا ہے, اور بلوچستان میں ابھی بارشیں پچھلا جو سپیل تھا اس سے ہی ابھی ہم متاثر ہیں. تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں ایک بار پھر بادل برسنے لگے ہیں, جس میں جو علاقے ہیں اس میں پنجگور ہے, چاغی, دلبدین اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. نشیبی علاقے پہلے ہی متاثر تھے, اب مزید زیر آب آ گئے ہیں. چاغی میں طوفانی ہوائیں آئی, ایک نیا فیکٹر آ رہا ہے. میں بہت سارے کنٹریز کی اکثر ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ, کہیں لال آندھی چل رہی ہے, کہیں پہ خوب تیز جھکڑ چل رہے ہیں. جو طوفانی ہواؤں کا سلسلہ ہے اس سے کیا ہوا, جو کمیونیکیشن کا نظام ہے, مواصلاتی نظام ہے, وہ متاثر ہوا. پھر بہت سارا ہمارا انفراسٹرکچر ایسا ہے جو ہماری اتنی تباہی جو ہوتی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ کچی دیواریں ہیں, کچے گھر بنے ہوئے ہیں, تو جب وہ افیکٹ ہوتے ہیں تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. بہت سے لوگ نا ملا رہے تھے کہ دیکھو یار دبئی میں بھی تو پانی کھڑا ہو گیا. بہت سے لوگ نہیں, سندھ حکومت کی وزراء ملا رہے تھے. تھینک یو فار دیٹ. لیکن ان کو یہ بتانے کی ضرورت بھی ہے ان بہت سے لوگوں کو کہ وہاں پہ ایک ڈیتھ نہیں ہوئی ہے, دبئی میں ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے ڈیو ٹو دا رین. اور یہاں پہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, خیر ہم آگے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن بلوچستان از ایٹ دی ریسیونگ اینڈ. بلوچستان میں بہت زیادہ تباہی پھیلی ہوئی ہے. ہم بار بار یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ابھی پچھلی ہی تباہی سے نہیں نکل پایا تھا صوبہ بلوچستان, کہ ایک اور نیا اسپیل وہاں پر آ گیا ہے. اب یہ اسپیل جو ہے وہ ملک کے کون کون سے حصوں میں مزید بارشیں برسائے گا, اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب. سردار صاحب گڈ مارننگ, اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. تو سردار صاحب آغاز کرتے ہیں, بلوچستان سے ہم اس بار آغاز کریں گے. ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم وہاں داخل ہو رہا ہے, بارشیں برسانے والا شروع ہو چکی ہیں بارشیں, یا پھر کب سے ہوں گی اور کتنی انٹینسٹی ہے؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. شروع ہو چکی ہے. کل کچھ ایریاز بلوچستان کے جو کیش ڈسٹرکٹ ہے جس میں پنجگور میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے 15 ملی میٹر. باقی جگہوں پر اتنی بہت تیز تو نہیں ہوئی, لیکن کہیں پر جیسے آپ نے ذکر کیا لائٹ رین, اور کہیں پر ماڈریٹ رین ہوئی ہے, اور کسی جگہ پر اس کے ساتھ آندھی بھی تیز چلی ہے. ظاہر ہے اس سیزن میں چونکہ ہیٹنگ کی وجہ سے اس کو انرجی ایک طرح سے سپورٹیو مل جاتی ہے, تو آندھی بھی خاصی چلتی ہے. تو بلوچستان میں ابھی آج کا دن بھی یہ رہے گا, اور کل تک ہے, کل شام تک یا پرسوں صبح تک کچھ خاص کر جو شمال مشرقی ایریاز ہے بلوچستان کے, تو کوئٹہ, چمن, ذوب, زیارت اور قلعہ سیف اللہ, قلعہ عبداللہ, اور یہ جو اس کے ساتھ جو ملیکہ علاقے ہیں, یعنی
شمال اور شمال مشرقی جو بلوچستان ہے ان ایریاز میں زیادہ تیز اسپیل متوقع ہے بارش کا، اور اس کے ساتھ چونکہ چمن سے اوپر آپ جائیں تو افغانستان کی طرف بھی خاصی بارش یہی سسٹم دے رہا ہے، تو وہ جو پہاڑیوں سے پھر ندی نالوں میں طغیانی آتی ہے تو وہ پانی ایک طرح سے زیادہ نقصان فلیش فلڈنگ کی صورت میں کرتا ہے. تو اگلے 2 دن بلوچستان کے لیے اس لحاظ سے کروشل ہے. اور پھر یہ ویو آگے بڑھ کر ابھی کل بھی ہوئی ہے کے پی میں ہلکی بارش ہوئی ہے کسی کسی جگہ میں، خاص کر مالاکنڈ ڈویژن میں. تو لیکن کل اور پرسوں 2 دن جو ہیں 27 اور 28 کو وہ نسبتاً تیز اسپیل ہے پورے کے پی میں ہی کہہ لیں، اور پورے کے پی میں کہہ لیں جنوب سے لے کے شمال تک، اور ایکس فاٹا کا جو ریجن ہے اس پورے علاقے میں. پھر جو آپ کا شمالی پنجاب ہے یعنی اسلام آباد، جہلم، سیالکوٹ، نارووال سے اوپر کا جتنا علاقہ ہے بری، اس میں گلیات کا گاندران، ان تمام علاقوں میں تیز اسپیل متوقع ہے. آج شام سے آج رات سے ہو سکتا ہے کہ اس میں تیزی آ جائے، اور اگلے 2 دن خاصا تیز اسپیل ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں وہاں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ رہے گا. پہاڑی جو ندی نالے ہوتے ہیں پہاڑوں پر سے بہ کے آتے ہیں ان میں طغیانی آ سکتی ہے، اور جو فلیش فلڈنگ کی صورت میں اور لینڈ سلائڈنگ کی صورت میں نقصانات ہوتے ہیں جیسے پچھلے اسپیل میں بھی کے پی میں خاصے. سردار صاحب یہ بتائیں کہ جو نیا اسپیل ہے اس میں جو بارشوں کا سلسلہ ہے، ابھی ہم پچھلے ہی کے نقصان جھیل رہے ہیں، اس کو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں اب صحیح کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس سے ریکور ہونا ہے. یہ جو ابھی اسپیل ہے یہ کب تک یہ سلسلہ حالیہ بارشوں کا جاری رہے گا؟ دیکھیں جو اسپیل گزشتہ دن شروع ہوا ہے نا بلوچستان کے کچھ ایریا سے، اور کے پی میں بھی ہلکی پھلکی بارش ہوئی، تو یہ 3 دن ہے یعنی 26، 27، 28، اور ہو سکتا ہے کچھ ایریاز میں بالکل ایکسٹریم نارتھ میں جو گلگت بلتستان ہو گیا اور کے پی کے جو شمالی اضلاع ہیں چترال بردیر وغیرہ ان ایریاز میں، اور پھر کشمیر میں وہاں تو 29 تک چلے گا یہ سلسلہ، 29 کی شام یا رات تک چلے گا. تو 3 دن کا ایٹ لیسٹ ہے اسپیل یہ، اس میں ان ایریاز میں خاصی تیز بارش ہے. اور سندھ کی بات کر لیتے ہیں اور پھر کراچی شہر کی بھی بات کر لیتے ہیں، تو ذرا بتا دیں یہاں موسم کتنی گرمی رہے گی؟ میں بارش تو پوچھ ہی نہیں رہی، کتنی گرمی رہے گی یہ بتا دیں. دیکھیں گرمی تو لکیلی ابھی اتنی زیادہ نہیں پڑی ہے کراچی میں، ادروائز آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹیمپریچر 35 ہے اس کا اپریل کے مہینے کا، اور پچھلے 2 دن سے 35 سے جسٹ اوپر ہی جا رہا ہے، 35 سم تھنگ، یعنی 36 سے نیچے رہ رہا ہے. ابھی 2 دن بھی یہی امکان ہے، آج بھی اور کل بھی، کہ 36 تک جا سکتا ہے ٹیمپریچر. لیکن اب ہیومیڈیٹی والا فیکٹر زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں 40-50% آن ایوریج دن بھر رہتی ہے، تو ظاہر ہے ہیومڈ ویدر ہوتا ہے. پھر سنڈے سے آنورڈ 3-4 دن ایسے ہوں گے جس میں گرمی نسبتاً زیادہ ہو جائے گی، 38 تک جا سکتا ہے ٹیمپریچر. اور اس میں اس کی وجہ یہی ہے کہ صبح کے اوقات میں ساؤتھ ویسٹرلی یا جنوب مغربی ہوائیں ہوتی ہیں، ان کے بجائے شمال مغرب سے ان کا فلو رہے گا، تو یوں گرمی کی شدت میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا 3-4 دن جو ہوں گے سنڈے سے آنورڈ کراچی میں. باقی سندھ کے جو اپر سندھ کے اضلاع ہیں، لاڑکانہ، سکھر اور دادو اور جیکوباد، شکارپور وغیرہ، ان ایریاز میں ہلکی بارش متوقع ہے آندھی کے ساتھ اور گرج چمک کے ساتھ، لیکن اتنی بہت تیز اسپیل نہیں ہے. سندھ میں ہلکی بارش ہے. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سردار سرفراز صاحب. تو یہ ہو گیا موسم کا حال، اور آپ سب کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا آنے والے دنوں میں موسم اپنے کیا ارادے رکھتا ہے. ظاہر ہے 100% پریڈکشنز نہیں ہو سکتی، بٹ اوپر نیچے یہی صورتحال رہے گی. ہمیں یہاں گرمی رہے گی جی، یہاں تو گرمی رہے گی، اور وہ 100% سے اوپر ہی رہے گی. اچھا، ابھی ہم اپنی گفتگو میں ذکر کر رہے تھے وہ جو UAE میں بارشیں وغیرہ ہوئی تھیں، اب اس میں ہم بینگ پاکستانیز اپنے آپ کو کرٹیسائز بہت کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا جذبہ ہے لوگوں کی مدد کرنے کا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہروں میں بھی کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے، ایک رش لگ جاتا ہے، وی آر کنسرنڈ اباؤٹ دی پیپل. تو پاکستان، اور یہی چیز ہم دنیا بھر میں بھی اس کو پورٹرے کرتے ہیں. تو پاکستانی نوجوان جو ہیں انہوں نے انسانی خدمت کی ایسی مثال قائم کی. متحدہ عرب امارات میں آپ کو یاد ہوگا بارشیں جو ہے شدید بارشیں ہوئی تھیں، اس میں ہم نے دیکھا بڑی پانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تھا گھٹنوں کمر تک. لوگ جو ہے بڑی مشکل سے کسی طریقے سے اپنے مال و متاع بچا رہے تھے. اب اس دوران پاکستانی نوجوان جو ہے وہ شہریوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے رہے، اور نوجوانوں نے سڑکوں پر پھنسے سینکڑوں شہریوں کو ان کے گھروں تک پہنچایا، اور 80 سے زائد گاڑیوں کو بھی انہوں نے ریسکیو کیا. نہ صرف گھروں تک پہنچایا، گاڑیوں کو ریسکیو کیا. منظر آپ دیکھ رہے ہیں، مے بی اٹس بیکاز یہ ہماری کہتے ہیں نا گھٹی میں پڑا ہوا ہے، ہمیں عادت ہے اپنی مدد آپ کے تحت ہر سچویشن میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کیسے کرنا ہے. تو ہم نے وہاں پر ہمارے پاکستانی نوجوانوں نے دیکھے جانوروں کو بھی انہوں نے بچایا ہے. تو ہم بطور نیشن بڑا اچھا ہمارا یہ جذبہ ہے، اور ساتھ ہی کھانا بھی فراہم کیا.
मुश्किल वक्त में चाहे अपने खाने को ना हो, लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा है कि हम लोगों की मदद करते हैं और खाना भी वहाँ पे फराम किया। तो ये जो सोशल मीडिया पर इस नौजवानों की वीडियो जो है, ये नौजवान है और दीगर ऐसी वीडियोज़ हैं, वायरल हो गई हैं, सराहा जा रहा है इस मदद के जज्बे को और लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई होप कि गोल्डन वीज़ा अगर नहीं है इनके पास तो इन्हें मिल ही जाएगा। चलें, अब आई होप कि उन्होंने इस जज्बे के तहत तो खिदमत नहीं की होगी, लेकिन पाकिस्तान में भाई वो रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड मिल रहा है ना। हाँ, तो इस पे बात मुझे सिर्फ याद है आज भी जब वो ज़लज़ला आया था 2005 वाला, और उसके बाद जितने भी इसके बाद आते रहे हैं सैलाब और ये सारी चीज़ें आती रही हैं, जहाँ जहाँ जो मराकज़ कायम किए जाते हैं कि आप आएँ और यहाँ पे मदद करें, तो लोग चौक दर चौक, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, इतने ज़्यादा लोग पहुँचते हैं और अपने साथ राशन लेके पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि अगर आपको वहाँ लेके जाना है हमें ऑन दी एरिया, तो आप वहाँ भी लेके जाएं, तो वहाँ भी हम काम खुद करेंगे। भी विटनेस हूँ। हमने खुद जाके कोशिश की थी जहाँ पर ये तमाम तर सामान जो है वो भेजा जा रहा था, पैकिंग में भी हिस्सा लिया था, तो वॉलंटरीली भी हमने बहुत सारी चीज़ें की थी और वो वक्त ही ऐसा था। बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम अपना रखे, बिकॉज़ हमारे यहाँ जो है ना मुश्किलात इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फैसल के इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता है, कच्चे घर हैं, तो ज़्यादा अमवात जो होती हैं वो इस वजह से भी होती हैं। हमने यूएई का जिक्र किया, इतनी बारिश हुई, किसी को करंट नहीं लगा, किसी का घर नहीं गिरा, कोई डूब के नहीं मर गया, कोई नाले या गटर में नहीं गिर गया, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी सेफ्टी के इंतजाम किए हुए हैं। तो अगर हम इन चीज़ों पर कर लें, हम नुकसान से बच सकते हैं जी। और ज़ाहिर है मौत तो बरहक है, जिसकी जब लिखी है आनी है, लेकिन जो इस तरह के वाक़यात होते हैं उनसे बचा जा सकता है। ब्रेक भी बरहक है, ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक लेना, उसके बाद हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, और इससे पहले कि हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब जाएं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। बात करेंगे इस पर अपने नुमाइंदे से भी, लेकिन मुल्क के मुआशी और इंतज़ामी उमूर इसमें ज़ेर गौर आएंगे। मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल, इसका भी जायज़ा लिया जाएगा और वफाकी काबीना वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब से मुतालिक उमूर पर भी गौर करेगी। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये वफाकी काबीना, इसका इजलास शुरू हो चुका है। तो कल ही हमने देखा, कल की बात है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची की दौरा करके गए, यहाँ पर उनकी अहम मुलाकातें भी हुई हैं और इसी पर ज़ाहिर हमने देखा कि बहुत सारे बिजनेस मैन वहाँ पर मौजूद थे, मुआशी उमूर पर बात हुई। तो बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे अज़हर फारूक से कि आज जो काबीना का इजलास होने जा रहा है, क्या एजेंडा है। जी अज़हर बताइए। इजलास में काबीना को तफसीली तौर पर मुल्क की जो माशी सूरत है उस पर ब्रीफ किया जाएगा और बिलखसूस IMF के साथ जो पेशरफ्त हुई है अब तक उस हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना का जो दौरा अमरीका था उसमें जो उनकी मुलाकातें हुई हैं और माशी इस्तेकाम के हवाले से जो काबशी की जा रही हैं उस पर वो कैबिनेट को ब्रीफ करेंगे। इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की मजमूई जो सूरत हाल है वो भी आज के इजलास में देर गौर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म 28 अप्रैल से सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं, उस दौरे से मुतल्लिक जो है तफसीली तौर पर कैबिनेट को आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ ईरान के सदर का जो पाकिस्तान का दौरा हुआ था और उस दौरे में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर जो दस्तखत हुई है और जो बातचीत हुई उस हवाले से भी कैबिनेट को एतमाद में लिया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो अब हम जिस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं इस पर हम मुतादिद मरतबा अपनी आवाज़ उठा चुके हैं। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी किल्लत हो गई है, मार्केट में शॉर्टेज हो गई है। जब शॉर्टेज होती है तो फिर वो अवेलेबल नहीं होती और जहाँ होती हैं तो उनके फिर ऑलरेडी अद्वियात पे इतनी कीमतें बढ़ चुकी हैं, फिर वो ब्लैक में मिलती हैं, उसके पैसे भी ज़्यादा होते हैं। अब एक बार फिर से हम ये देख रहे हैं कि जो जान बचाने वाली दवाएँ हैं उनकी किल्लत हो गई है और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंसुलिन हैं, इनहेलर्स हैं और नफ्सियाती अमराज से मुतालिक जो अद्वियात हैं वो मार्केट से गायब हैं। तो कराची में इंसुलिन समेत 27 अहम दवाएं मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है। इसी तरह इस्लामाबाद में हम एंटीबायोटिक्स देख रहे हैं, दिमागी अमराज, दमे समेत दीगर बीमारियों की दवाइयाँ मैसर नहीं। अच्छा, अब ये जब अदम दस्तयाबी है तो इस पर सिंध के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको सर्वे करने का हुक्म भी दे दिया गया है। अब दूसरी जानिब ड्रैप हुक्काम ने दवाओं की किल्लत की खबरें मुस्तरद कर दी हैं। अच्छा। और वो कहते हैं कि जी हफ्तावार बुनियाद पर अद्वियात की मौजूदगी का सर्वे हम करवाते हैं और इंसुलिन जो है वो वाफिर मकदार में मौजूद है, मरीजों को दस्तयाब है। अब इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अनवर खान। अनवर, एक जानिब जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनको काम पे लगाया जा रहा है कि बताएं अद्वियात क्यों कम है, दूसरी जानिब ड्रैप कह रहा है अद्वियात तो हैं। आप बताएं अद्वियात हैं या नहीं है?
جی دیکھیں اصل صورتحال یہ جو سروے ہوتے ہیں وہ سروے کیے جاتے ہیں، یہ تو ان کی معمول کی روٹین کی ایک کارروائی ہے جو کہ کاغذات اور فائلوں کی نظر کر دی جاتی ہے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران سول اسپتال اور جناح اسپتال کے علاوہ شہر کے جو مختلف میڈیکل اسٹور ہیں خود جا کے وہاں جا کے مریضوں سے گفتگو کی، ان سے بات کی۔ جان بتانے والی ادویات ہی نہیں بلکہ کم و بیش 27 سے زائد ایسی ادویات ہیں جو کہ انتہائی معمولی نوعیت کی ہیں، وہ تک مارکیٹ کے کسی بھی میڈیکل اسٹور کے اوپر دستیاب نہیں ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے، دوسری یہ ہوتی ہے کہ بڑی تعداد کے اندر اس ادویات کو جو کہ ہنگامی نوعیت میں استعمال ہو یا عام نوعیت کے اندر استعمال ہو، کیونکہ شارٹیج ہو رہی ہے مال کی، ڈالر کی فلکچویشن ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر بڑے جو ڈیلرز ہوتے ہیں وہ اس کو اسٹاک کر لیتے ہیں اور اس طرح اس کو مبینہ طور پر زیادہ منافع کی بنیاد کے اوپر فروخت کیا جاتا ہے۔ بچوں کو لگائی جانے والی معمولی نوعیت کی ایک ہوتی ہے 4.5 ڈرپس، وہ NICH کے مختلف زیر علاج بچوں کے والدین وہاں پہ آئے جو ان کو کسی میڈیکل اسٹور پر دستیاب نہیں تھی۔ انہیلر ہوں، دماغی امراض کی چیزیں ہوں، اینٹی بایوٹک ہو، انسولین ہو۔ 1 سے 2 مریض ایسے بھی آئے تھے کہ جنہوں نے انسولین کا 1 پوائنٹ مانگا تو انسولین کا 1 پوائنٹ فراہم نہیں کیا جاتا، انسولین کے پورا پاکٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس تمام کی تمام صورتحال ہے کہ جس وقت کراچی سمیت اسلام آباد کے اندر موجود ہے، اور ڈریپ یہ کہتی ہے کہ ان کے اندر جو انسولین کی شارٹیج موجود نہیں ہے۔ چین جو ہے اس چین سسٹم کے اندر تھوڑا بہت ایشو آ سکتا ہے، تاہم عملی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ڈریپ حکام کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ تمام کی تمام ویکسین ادویات دستیاب ہیں، ایسی صورتحال عملاً موجود نہیں ہے۔ آپ نے کہا کراچی انور سمیت ملک بھر کے اندر کہ گزشتہ 6 منافع کمایا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ انسان کی جان کا معاملہ ہے، انسانی جانوں کا معاملہ ہے۔ اس میں بہت سارے نہ صرف فارماسسٹ بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ چین بھی ان کا حصہ ہے، پھر ہاسپٹل بھی حصہ ہے، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بار بار یہ کیوں ہم وقفے سے دیکھتے ہیں کہ دواؤں کی قلت کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، حل اس کا کوئی نکلتا نہیں ہے، وجوہات اس کی مختلف بتائی جاتی ہیں۔ سو بیک اینڈ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت شارٹیج ہے مارکیٹ کے اندر را مٹیریل کی اور ان چیزوں کی جو کہ مختلف نوعیت کی چیزوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ انسولین ہم منگواتے ہیں، ظاہری بات ہے اب منگوانے کے نتیجے کے اندر ڈالر کی قیمت کے نتیجے کے اندر کم مقدار کے اندر منگوائی جا رہی ہے، کم مقدار میں منگانے کی صورت کے اندر اس کو بھی اسٹاک کر لیا جاتا ہے۔ اسٹاک کرنے کے اندر جو ہے وہ فارمیسی سے متعلق جو افراد ہوتے ہیں وہ بھی یقینی طور پر اس تمام طرح صورتحال کا حصہ ہوتے ہیں۔ ڈریپ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس وقت تمام چیزوں کو یقینی بنائے۔ عملی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ جو ہم نے سروے کیا، جب ان سے معلوم کیا تو گزشتہ تقریباً 10 سے 15 دن کے دوران کسی بھی ڈرگ انسپیکٹر کی جانب سے متعلقہ کسی بھی میڈیکل اسٹور کا معائنہ نہیں کیا گیا۔ تو تسلسل کے ساتھ جاری رہنے والی ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر شہریوں کو ملک بھر کے اندر مشکلات کا سامنا ہے، اور ڈریپ حکام کو واضح طور پر اب اس تمام صورتحال کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس وقت ایکیوٹ شارٹیج ہے، اور ماہرین صحت یہ بتا رہے ہیں کہ دماغی امراض اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر نوعیت کے مریض ہوتے ہیں، اگر ان کو وقتاً فوقتاً وہ ادویات نہ ملے جو ان کا شیڈول ہوتا ہے، تو استعمال کیے جانے والی تمام ادویات اپنا اثر کھو دیتی ہیں۔ تاہم اس وقت بڑوں کے انہیلر اور انسولین کی ایکیوٹ شارٹیج ہے، جس کی وجہ سے ملک بھر کے لاکھوں مریضوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈریپ حکام کے دعوے اپنی جگہ، تاہم عملاً صورتحال یہ ہے کہ ملک بھر کے اندر گراؤنڈ پہ صورتحال کیا ہے، یہ ہمارے نمائندے انور خان رپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ ڈریپ کا دعویٰ کچھ اور ہے۔ ڈرگ انسپیکٹر جو ہیں وہ بھی ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اگر ڈریپ کا دعویٰ یہ ہے تو پھر اس پہ سروے کیوں کیے جا رہے ہیں، سوال یہ ہے۔ تھینک یو سو مچ انور ہمیں صورتحال بتانے کے۔ اور یہ ہمارے یہاں 2 خاص طور پہ شعبے ہیں جس میں ایجوکیشن ہے اور ہیلتھ ہے، اتنے نگلیکٹڈ ہیں، ان کے لیے فنڈز بھی مختص ہوتے ہیں، بجٹ بھی مختص ہوتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے ایشو سر اٹھاتے ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کبھی کتابیں بروقت دستیاب نہیں ہوتی، جو تعلیمی پرچے ہیں وہ تھرڈ پارٹی سے اب چیک کروائے جائیں گے، اس میں بھی اسٹوڈنٹس کو بڑے ایشو ہوئے تھے۔ یہ مسئلے حل ہونے چاہیے، یہ بنیاد ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے ترقی میں اور آگے بڑھنے کے لیے اور وہاں کے عوام کی ویل بینگ کے لیے۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا خیر، ایک کل بڑی پازیٹیو ہم نے چیز دیکھی، بائی دا وے ہم ہار تو گئے کل پاکستان، پھر سے آپ میچ پر آ گئے۔ تو کہتے ہیں نا گیمز جو ہے خاص طور پہ کرکٹ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ہمارے کھلاڑیوں سے گزارش ہے کہ اپنا گیم بھی تھوڑا اپ کر لیں، اور جس طرح کی ہمارے ایک انٹرنیشنل اسٹیچر ہے کرکٹ میں، ہمارا ایک مقام ہے، تو ہمارے یہاں کتنے بڑے بڑے نام کرکٹ میں گزرے ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ چلے ابھی تو ایک T20 رہ گیا ہے، ٹو پونڈر آن اٹ، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اب ذرا ہم شو میں بات کر لیتے ہیں اس ڈھٹائی کی جو کہ پچھلے اب سال سے بھی اوپر کا معاملہ، جی سال ہونے جا رہا ہے، اس کو اکتوبر میں ہو جائے گا، یہ 6 مہینے ہو چکے ہیں اس کو۔
لیکن ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا بشمول امریکہ، اب تو چلے یہ ہے نا کہ پہلے امریکہ بالکل پشت پہ تھا اسرائیل کے، لیکن اب اس میں بھی کریکس آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک جو اسرائیل کی یونٹ ہے فوج کی، اس کو بند کرنے، اس پہ بین لگانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، بار بار تنبیہ بھی کی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو صہیونی دہشت گردی ہے وہ غزہ میں اس وقت جاری ہے. اس پہ احتجاج، صدائے احتجاج بلند کیا جا رہا ہے، اور ایک کے بعد ایک جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے تو لوگ احتجاج کر رہے تھے، ناؤ ان دا یونیورسٹیز وہ اب مظاہرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ہو رہا ہے امریکہ میں، امریکی یونیورسٹیز میں. امریکی یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے، اور تھینکس ٹو سوشل میڈیا اب ہم جس ٹائم میں، جس ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں، وہاں پر اب کوئی چیز پروپیگنڈے سے چھپائی نہیں جا سکتی. ایک حد تک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن ایونچولی وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. تو وہاں کے لوگوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹس میں ہر جگہ جہاں بھی بستے ہیں لوگ، تو ان میں جو شعور ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ہے. تو پولیس نے کافی کوشش کی ان طلبہ کو روکنے کی. بائی دا وے گوگل کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر بھی بہت سارے امپلائیز کو فائر کیا گیا ہے بیکاز انہوں نے اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا تھا. جس بھی طریقے سے انہوں نے چھوٹا موٹا احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی، اپنی آواز، اچھا احتجاج اس صورت میں بھی ہوتا ہے آپ نے کوئی پوسٹ کر دی، آپ نے اپنی خیالات کا اظہار کر دیا، تو انہوں نے سوچے اتنا گوگل دنیا کو سرو کرتا ہے، لیکن انہوں نے چوز کیا اسرائیل کو، اور اس تنازع سے وہ بچ بھی سکتے تھے. بہت ساری ایسی فوڈ چین کمپنیز ہیں، اور بہت ساری ایسی ہم فیشن کمپنیز بھی دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جو آج سفر کر رہے ہیں بیکاز انہوں نے سائڈ لینے کی کوشش کی اسرائیل کی، اور انہوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی، فلسطینیوں کی حالت اظہار کی. اب میں ان کا نام تو نہیں لے سکتی، لیکن آج ان کی جو حالت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے. تو جنگ میں آپ کوشش یہ کریں کہ آپ انسانیت کی بات کریں، امن کی بات کریں، سیز فائر کی بات کریں. یہ آپ اپنے پلیٹ فارم کو اس کے لیے یوز کریں. اگر آپ دنیا بھر میں اتنے فیمس ہیں تو اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ اسٹوڈنٹ کریں، باوجود اس کے کہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا، لاٹھی چارج بھی ہوا. اینڈ ٹو کنیکٹ دی ڈاٹس، اب اس میں ماس گریوز مل رہی ہیں، مطلب اس سے زیادہ اور شفاقی کیا ہو سکتی ہے کہ جو ان ماس گریوز میں سے لاشیں مل رہی ہیں ان کے اعضاء بھی غائب ہیں. امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعزاز صاحب، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہم دیکھ رہے ہیں اینڈ ہم تو اس پہ کھل کے بات کر سکتے ہیں چاہے دنیا کرے یا نہ کرے. ایک ہولوکاسٹ اس کا شور مچایا جاتا ہے ہمیشہ سے اسرائیل کی جانب سے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، اور ہمارے ساتھ نازیز نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا. ناؤ آپ وہی کر رہے ہیں، یو آر ڈوئنگ دا سیم. اور سوال میرا پہلے یہی ہے، ماس گریوز کا ملنا اور ان میں سے ایسی لاشوں کا نکلنا کہ جن کے اعضاء بھی غائب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی دنیا کے لیے اور کچھ ثبوت رہ جاتا ہے کہ صہیونی دہشت گردی کتنی بروٹل ہے. بالکل انسانیت سوز ہے اور کوئی مزید ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اور اس وقت جو جیو پالیٹکس ہے جس میں امریکہ، یا یوں کہیے امریکہ کی حکومت ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے، تو وہ اسرائیل کے ذریعے ہی اپنی مشرق وسطیٰ کی ساری پالیسی چلائے گی. اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ جتنے اصولوں کی بات کی جاتی ہے یا ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ سب ریلیٹیو ہے، سب جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے. ایک طرف تو آپ رپورٹس چھاپتے ہیں دنیا بھر کے ملک پر کہ یہ یہاں پہ یہ ہیومن رائٹس ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ اتنے بڑے ظلم سے درکشی کر رہے ہیں. تو یہ بڑا ہی ہمیں افسوس اور دکھ کی بات ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس قسم کا آپ نے ہولوکاسٹ کا حوالہ دیا، اس کے بعد اور واقعہ آیا تھا جس میں ویتنام میں اسی قسم کا ظلم کیا گیا تھا، اور اس وقت 5 US کی ایڈمنسٹریشنز نے اپنے ملک کے لوگوں کو ایک قسم کا جھوٹ ہی بولا کہ جی ہم وہاں جیت رہے ہیں، جبکہ لوگوں پر اتنا ظلم ہو رہا تھا. تو ایک CIA کے آپریٹو تھے لینڈسڈیل، انہوں نے کوشن کیا تھا کہ یہ راستہ درست نہیں ہے. تو اس پر ایک اور صاحب ہے میکس بروک نے کتاب لکھی، دی روڈ ناٹ ٹیکن، دی روڈ ناٹ ٹیکن. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے پھر یہ وہی مومنٹ ہے، اور یہ سارے اسٹوڈنٹ، اور ان کو سلام ہے کہ وہ اپنے ایڈمیشن اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں خطرے میں ڈال کے بھی وہ امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ دس از ناٹ دی روڈ یو شوڈ ٹیک. اور یہ
امریکہ کے جو شہری ہیں، باسی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو تو میں سلام کرتا ہوں. آئی وش کہ ہماری مسلمان دنیا میں بھی اسی قسم کی تحریک اٹھے تاکہ اسرائیل جو ہے وہ تک یہ پیغام پہنچے کہ بھائی اب پوری دنیا آپ کے خلاف. اچھا، تو اب ہم جو یہ مظاہرے دیکھ رہے ہیں تو امریکی حکومت پہ ابھی ظاہر ہے نومبر میں ان کے صدارتی انتخاب ہونے، کیا اب جس طرح یہ سچویشن کنٹینیو ہے کوئی فرق پڑے گا نئی گورنمنٹ کے آنے سے؟ فرض کریں اگر تو آ جاتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن میں کڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسیاں تسلسل رکھتی ہیں، خاص طور پہ جو فارن پالیسی ہے، اور کسی بھی حکومت کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میرے خیال میں پڑے گا جی فرق، کیونکہ آلریڈی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک البتروس کی گردن کے ارد گرد پڑ گیا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی، اور انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی پالیسی تبدیل کی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 25 مارچ کو جو ریزولوشن ہوا تھا اس میں انہوں نے ویٹو نہیں کیا اور سیز فائر مانا، لیکن اس سے پہلے تو بالکل نہیں مان رہے تھے. تو یہ اپنی عوام کا ہی دباؤ تھا جس کی وجہ سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اپنی پوزیشن تھوڑی واضح کی ہے، تھوڑی آہستہ کی ہے. اور ابھی بھی دیکھیں آپ کہ ایران کے ساتھ جب تنازع تھا اس پہ بھی وہ اسرائیل کو روک رہے تھے کہ آپ نہ کریں جنگ، لیکن ایک ہاتھ سے تو یہ کر رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے $14 بلین نیتن یاہو کی گورنمنٹ کو تھما دیے ہیں کہ جناب آپ اپنی جنگ جاری رکھیے. یعنی اندر خانے کچھ اور ہے بات اور اوپر سے کچھ اور ہے، لیکن عوامی دباؤ امریکہ میں جلد یا بدیر اثر کرتا ہے. تو مجھے بالکل لگتا ہے کہ یہ ان کے الیکشنز میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو لے. اچھا اعزاز صاحب، النصر اسپتال ہو گیا، الشفا ہو گیا، الہلال ہو گیا، نصیرات کیمپ ہو گئے، نو ہاسپٹل، نو کیمپ از سیف ناؤ. ہر طرف سے تو بمباری ہے، سب کچھ تو ختم کر دیا ہے اسرائیل نے، اتنی جانیں لے لی ہیں، اتنا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے، لاشوں کو نہیں چھوڑا ہے. اب تجربہ کار آدمی ہے، وٹ از اسرائیل تھنکنگ؟ اس کو چاہیے کیا اب؟ اس کو مزید اور کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ صاحب اس وقت تو وہ غازہ پہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح پلان کریں، اور ایک بیٹل آف نروز ہے جو وہ مصر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایجپٹ کے ساتھ. کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر ہم دباؤ بڑھائیں اور اتنا بڑھائیں کہ بھائی یہ لوگ مر جائیں گے، سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، تو شاید مصر اپنی سرحد کھول دے اور یہ سب لوگ ادھر چلے جائیں تو یہ پورا گریٹر اسرائیل ہمارا جو ہے اس کی طرف ایک راستہ بنے گا. میرے خیال میں یہ بیٹل آف نروز ہے، نیتن یاہو کھیل رہے ہیں. حالانکہ ان کے اپنے ملک میں ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو رہی ہے کیونکہ آہستہ آہستہ وہ غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں، لیکن مجھے کچھ اس طرح کا منظر نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی کچھ بیٹل آف نروز ہے کہ کسی طریقے سے مصر اپنا راستہ بارڈر کھولے اور یہ لوگ چلے جائیں. مقصد ان کا وہی ہے جو میں نے کہا کہ گریٹر اسرائیل بنا. تو اعزاز صاحب آپ ایک چیز اور بتا دیجئے کہ ظاہر ہے جتنی پرولونگڈ یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے، وہاں جو دیگر ممالک ہیں وہ کس حد تک اس سے متاثر ہوئے ہیں اور ہو سکتے ہیں اگر تو معاملہ سیز فائر پہ نہیں گیا مکمل طور پہ؟ دیکھیں 2 ملک ہیں جو بہت زیادہ، بلکہ 3 جو متاثر زیادہ ہوتے. ایک تو جارڈن ہے جس کی اپنی آبادی میں 45% فلسطینی ہیں، اور وہ آئرونیکلی فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہے، اور شاید اس غم سے اور اس فکر سے کہ کہیں اور زیادہ یہاں ہماری طرف نہ آ جائیں. دوسری طرف مصر ہے تو بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ سارے فلسطینی ہماری طرف آ جائیں اور وہ فلسطین کی ریاست بننے کا مکمل طور پر ختم ہو جائے سلسلہ. اور تیسرا ملک لیبنان ہے جہاں پہ حزب اللہ نے بھی ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم اسرائیل کا مقابلہ کریں گے. تو ان 3 ملکوں کے علاوہ جو یہ تو ہمسائے ملک ہیں، اور پھر ہے ایران. کہ ایران بھی پہلے تو زیادہ خطرہ تھا کیونکہ اسرائیل سمجھتا تھا کہ اس کی ملٹری مشین انوینسبل ہے، لیکن یہ جو حالیہ ایکسچینج فائر ہوا ہے اس کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ ایران جو ہے اس نے اپنی ٹیررس کی اسٹیبلش کر دی ہے، اور اسرائیل کے اندر بھی کو معلوم ہو گیا کہ ان کا ایک میسج چلا گیا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ صاحب ہمارے ساتھ. اور ظاہر ہے یہ وہ ٹاپک ہے جس پر ہم جتنی بات کریں کم ہے، آنے والے وقتوں پر اس پر مزید کرتے رہیں گے. آج کے شو سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.